تو تم میری بات نہیں مانو گی فجر؟ میری کوئی اہمیت نہیں تمہارے نزدیک؟ مت کرو ایسے، کیا پتہ آخری خواہش ہو میری۔ مریم کا لہجہ شکستہ حال تھا، اس کی سفید رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی۔ فجر نے تڑپ کر پلٹ کر اسے گلے لگایا۔ ایسے کیوں بولا آپی آپ نے؟ میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں۔ کچھ ہے؟ میں ایک جگہ جاب پر جا رہی ہوں، آ کر بات کروں گی۔ پلکیں بار بار تیزی سے چمکتے اس نے آنسوؤں کو واپس اپنی شفاف آنکھوں میں قید کیا تھا۔ کیوں جا رہی ہو تم جاب پر؟ کوئی ضرورت نہیں ہے مریم، اس سے الگ ہوتے تھوڑی سختی سے بولی تھی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایسے بیٹھی رہی تو موٹی ہو جاؤں گی، پھر شہزادہ نہیں نکڑ کڑوا موٹا سلیم ملے گا۔ وہ اپنی ہی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مریم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ اسے خدا حافظ بولتے وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی اپنی کزن جیسی بہن کو کہ جو جملے اس کی ماں اسے بولتی تھی وہ روٹی کا ایک نوالا بھی اس کے حلق میں اٹکا دیتے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ہونا اللہ جی، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اس چھوٹی سی گلی سے نکلتے چلنے کی لگی تھی۔ پھر 20 منٹ چلنے کے بعد وہ مین روڈ پر آئی تھی۔ وہاں سے رکشہ لیتی وہ اپنی منزل کی جانب نکلی تھی۔ بلو پینٹ کوٹ میں سلکی بال ماتھے پر بکھرے، ہاتھ میں پہنی برانڈڈ گھڑی، قیمتی جوتوں اور چمکتی شہد رنگ آنکھوں سمیت وہ بلاگا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گارڈ کے دروازے کھولنے پر وہ بلیک مرسڈیز سے باہر نکلا تو آس پاس کھڑے کئی فوٹوگرافرز اور میڈیا کے لوگوں نے اس کی تصویریں اور ویڈیوز لینی شروع کی تھیں۔ 4 گارڈز کے درمیان چلتے وہ اندر اس ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ ہر طرف برقی کمکموں سے ہال کو سجایا گیا تھا۔ وہ ایک فنکشن میں یہاں پہنچا تھا اور باہر اس کے ڈھیروں فینس کھڑے اس کی ایک نگاہ کے لیے ترس رہے تھے، لیکن اس نے پھر سے ان لوگوں کو بھرپور طریقے سے ترسایا تھا۔ وہ سیدھا بغیر کسی پر نظر ڈالے ہوٹل میں انٹر کر گیا تھا۔ اسد اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کے ہال میں داخل ہوتے ہی وہاں سب کی نظریں اس پر اٹھی تھیں اور پھر اس کے حسین چہرے پر ہی جم گئیں۔ وہ آئیبرو اچکاتے دھیرے سے ہلکا سا ہنسا۔ اس کی مسکراہٹ پر اس کی جانب بڑھتی لڑکیوں نے دل کے مقام پر ہلکا مکہ بنا کر مارا تھا۔ وہ بائیں آنکھ دبا گیا۔ کیان، مجھے پتا تھا میں بلاؤں گی تو تم ضرور آؤ گے۔ وہ لڑکی جس نے آسمانی کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا اس کے گلے لگتی بولی، جس پر وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ کیان سکندر نے اسے دھیرے سے خود سے دور کیا، جس پر علیشا کا منہ بنا تھا۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ اس کا یہ لاپرواہ انداز ہی تو لڑکیوں کو اس کا دیوانہ بناتا تھا۔ آؤ میں تمہیں ڈیڈ سے ملواتی ہوں۔ علیشا اس کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لیے چلنے لگی تھی۔ وہاں بزنس کی دنیا کے بھی کئی لوگ آئے تھے۔ جہاں علیشا نے خاص کیان کو بلایا تھا اور اس کے آنے کی وجہ سے وہاں ہر فرد، خاص کر گرلز پارٹی میں شامل ہونے آئی تھیں۔ کیان نے نظریں گھماتے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اسے ان سب کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ جب اس کے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا تھا وہ رک گیا، پلٹ کر دیکھا تو شکر کا سانس لیا تھا۔ بچا لینا، مقابل کے کان میں بچاؤ کے نا، مقابل اس کے کان میں گھستے اس کے گلے لگتے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ کیان نے زور سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، جیسے پیٹھ تھپتھپائی ہو۔ دوست ہو تو تیرے جیسا یاد کیا اور شیطان حاضر۔ وہ گلے لگے ہی مسکرا کر بولا۔ جازی کمال نے اس سے الگ ہوتے تیکھی نظر سے اسے دیکھتے گھورا۔ وہ پھر علیشا کو دیکھا جو تیکھے چتونوں سے جازی کمال کو گھور رہی تھی۔ بھابھی، میں آپ کے کچھ لگتے کو لے جاؤں؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جازی کمال نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑتے پھر علیشا کو دیکھا جو اس کے بھابھی بولنے پر ہی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ پھر سرس بات میں ہلا گئی۔ کیان نے اسے سخت نظروں سے گھورا، جبکہ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اسے سائڈ پر لے آیا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک دوسرے کی عادت سے واقف۔ کالج ختم ہونے پر کیان سکندر نے اپنے لیے یہ فیلڈ چنی تھی، جبکہ جازی کمال بزنس پڑھ رہا تھا۔ ابے سالے، خواہ خواہ میں چپکا ڈالا مجھے اس کے ساتھ۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ جازی کمال نے آنکھ کے اشارے سے اسے دوسری طرف دیکھنے کا بولا تھا، جہاں ایک لڑکی کھڑی کیان سکندر کو ہی گھور رہی تھی، جبکہ کئی نظریں کیان سکندر کے ساتھ کھڑے جازی کمال پر اٹھ رہی تھیں۔ مجھے پارٹی کے بعد پرسنل فلیٹ پر ملنا اور ذرا ڈیٹیل میں بتانا وہ لڑکی مر گئی جس کا گلا دبا کر مارنا چاہتا تھا یا شکار بچ گیا؟ میں ذرا ابھی آتا ہوں۔ ایک ہاتھ پاکٹ میں لے جاتے وہ دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے تھے اس لڑکی کو دیکھتے بولا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ جازب نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ اگر ٹھرکی لوگوں پر ٹکس لگتا تو کیان سکندر تو غریب سے بھی غریب تر فقیر ہوتا۔ سالے، اور
جو تو میرے پیچھے لگا ہے نا عاشق بن کے، ہٹ جا ورنہ دنیا سے ہٹا دوں گا۔ جازب کمال نے اس کی کمر میں دھموکا رسید کیا تھا جس پر کیان سکندر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا وہ کیان سکندر جو لوگوں کے احساسات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یوں سامنے کھڑے انسان کی مار کھا رہا تھا، اور جازب کمال وہ مغرور بگڑا رئیس زادہ جو لوگوں کو ٹھوکروں پر رکھتا تھا، ذرا سی بات خود پر برداشت نہ کرتے لوگوں کو مارنے پر اتارو ہو جاتا۔ وہ یوں اتنے عام مسکراتے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں عجیب تھے، وہ دونوں اچھے دوست تھے اور اچھے رازدار بھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا چھوٹے سے چھوٹا راز بھی پتا تھا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک دل نہ جلا میرا، اسے آنکھ دبا کر کہتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ اس نے جاتے جاتے زبان دانتوں تلے دبائے، اس لڑکی کو دیکھتے بائیں آنکھ دبائی تھی جس پر اس نے بال کان کے پیچھے اڑیستے قدم سیڑھیوں کی طرف لیے۔ جازب کمال نے قہر ڈھاتی نظر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بیبی یہاں ہوں میں۔ وہ صوفے پر سکون سے بیٹھا تھا جب دروازہ ہلکے سے کھلا۔ اس لڑکی نے صوفے پر سکون سے بیٹھتے اس حسین شخص کو دیکھا جو چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بڑی ادا سے آگے بڑھی تھی، پھر جا کر اس کی گود میں بیٹھی۔ کیان سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، تیکھی سی مسکراہٹ۔ تم بہت ہاٹ ہو، وہ نازک لڑکی اس کی گردن پر ابھرتی نسوں پر انگلی پھیرتے لب دبائے بولی تھی۔ کیا ایسا کیا؟ اس کی نازک پتلی سی کمر میں ہاتھ ڈالتے کیان سکندر نے اسے مزید خود کے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، جبکہ اس لڑکی کے ہاتھ اب کیان سکندر کے گردن میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ اس کی سانسیں مکمل خود میں اڈیل رہا تھا۔ جب موبائل کی تیز آواز پر وہ لڑکی تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی، کیان سکندر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھی اور تھوڑی دور میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے کان کو لگاتے کیان کو دیکھا۔ بیبی میں آتی ہوں، اس کے ہونٹوں کو گیا چھوتے وہ لڑکی بڑی اداس سے باہر نکلی تھی۔ کیان سکندر نے تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا، بے شک وہ لڑکی اس سے واپس آنے کا بول کر گئی تھی، لیکن انتظار کرنا کیان سکندر کی لسٹ سے آؤٹ تھا، سو وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ لابی سے گزرتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچا، رپورٹر بھاگ کر اس کی جانب لپکے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ پارٹی میں موجود ہر کوئی ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیان سکندر نے حیرت سے سب کو دیکھا، پھر جازب کمال کو ڈھونڈنا چاہا۔ کیان سر، کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ کیا آپ کا اس سے ریلیشن ہے؟ کیا آپ اسے یوز کر کے پھینکنے والے تھے؟ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ میڈیا رپورٹرز کے سوالات پر اس نے ایک جانب دیکھا جہاں وہ لوگ اشارہ کر رہے تھے، جبکہ علیشا اسے غصے سے گھورتے روتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ کیان نے ناسمجھی سے جازب کمال کو دیکھا جو مزے سے کھڑا اسے دیکھتے ہنس رہا تھا، پھر اس لڑکی کو جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ساتھ روم میں تھی اور فون کال کا کہہ کر باہر آئی تھی۔ کیان سکندر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے جازب کمال کو دیکھا جو اب بھی اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ پوچھ لیں ان سے، میں گرل فرینڈ ہوں اس کی، لیکن یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکی روتی ہوئے بولی جو ایک چھوٹی ایکٹریس تھی اور اب شاید فیم پانے کو ایسے بول رہی تھی یا کسی کے کہنے پر کیان سکندر کو بدنام کرنا چاہتی تھی۔ سر، کیا سویرا میم سچ بول رہی ہیں؟ کیا واقعی آپ نے انہیں بس استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ میڈیا کے سوالات پھر سے شروع ہوئے تھے۔ کیان سکندر نے پیچھے کو قدم اٹھائے جبکہ میڈیا مائک اس کی جانب کرتے اگلی سیڑھی پر پہنچ گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے پیچھے جا رہا تھا میڈیا آگے آ رہی تھی۔ وہاں سب کھڑے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے باتیں بنا رہے تھے اور وہاں کھڑی کچھ لڑکیاں اسے گھور رہی تھیں تو کچھ اس لڑکی کو۔ جب باہر سے تیز آواز ابھری تھی، وہاں سے عورتوں کا ایک گروپ ہوٹل ہال میں داخل ہوا جن کی جانب وہ چالاک لڑکی روتے ہوئے بڑھی تھی۔ شاید وہ سوچ سمجھ کر ساری پلاننگ پہلے ہی کیے بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح ٹریپ ہوا تھا۔ وہ عورتیں اسے گھور رہی تھیں جیسے ابھی کچا چبا جائیں گی۔ اس نے گارڈز کو دیکھا اور پھر سر اونچا کرتے اسد کو، جنہیں ان میں سے کئی عورتیں وہیں روک کر سنا رہی تھی۔ سر آپ کی خاموشی کیا ہے؟ ہاں ہے۔ میڈیا پھر سے شروع ہوئی تھی۔ کیان سکندر نے آخری بار جازب کمال کو قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھا جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے ایک طرف بھاگنے کو بولا۔ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ جازب کمال کی تیز گرجتی آواز ہال میں گونجی۔ ساری میڈیا اس کی جانب پلٹی تھی۔ اس لڑکی نے ڈرتی جازب کمال کو دیکھا جو سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ کیان سکندر نے ایک فلائنگ کی جانب جازب کمال کی طرف اچھالتے وہاں سے ہوٹل کی بیک سائڈ پر قدم بڑھائے۔ جب ایک میڈیا ممبر اس پر نظر پڑی تھی، وہ وہاں سے بھاگتے ہوٹل کی بیک سائڈ پر آتے ایک کمرے میں بند ہوا تھا جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا
جبکہ پیچھے اس کے گارڈز اور جازب کمال کے خاص بندے اب میڈیا کو روک رہے تھے۔ بلڈی ہیل! وہ موبائل پر نمبر ملاتے اب دوسری جانب اسد پر چیخ رہا تھا۔ فون سپیکر پر رکھتے اس نے نیچے بیٹھتے شوز ٹھیک کیے تھے۔ سر آپ ادھر ہی رہیں، میڈیا ہوٹل کے فرنٹ ڈور کے ساتھ بیک ڈور پر بھی ہے۔ وہ لڑکی سویرا کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس ویڈیو بھی ہے آپ کی اور ان کی ایک ساتھ کچھ کلوز مومنٹ۔ تو میں کیا کروں؟ وہ لڑکی خود آئی تھی جبکہ مجھ سے چپکنے۔ میں نہیں گیا تھا۔ اسے جلدی اس جمیلے کو سنبھالو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا میں۔ وہ سخت غصے میں بولتے کھڑا ہوا تھا۔ سر میں ٹرائی کر رہا ہوں۔ اسد کی آواز بھری اور پھر فون کٹ گیا۔ اس نے دیکھا فون بند ہو چکا تھا۔ کیان سکندر نے شدید غصے میں فون دیوار پر دے مارا۔ اف، یہ لڑکیاں ہیں یا آفتیں، بلڈی بیٹس! وہ شدت سے چلایا تھا۔ ساتھ اس کمرے کو مڑ کر دیکھا جہاں ہوٹل کا کافی سامان پڑا تھا، بے ترتیبی میں لڑا تھا، کئی باکس، کراکری، پرانے بڑے بڑے پردے وغیرہ۔ اس نے غصے سے وہاں پڑی پلیٹس کو ٹیبل سے نیچے گرایا۔ آہ! ایک نسوانی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں عبایا میں کھڑی وہ لڑکی ڈر سے کانپی تھی۔ کیان سکندر نے دیکھا اس کے جسم پر عبایا تھا، سر پر حجاب ادا کیا ہوا تھا، شاید وہ نقاب کر رہی تھی جب وہ یہاں آیا تھا۔ فجر پھرتی سے کمرے سے باہر نکلنے والی ہوئی تھی جب کیان سکندر نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے اسے گھورتے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ باہر سے آتی قدموں کی آواز پر فجر کی آنکھیں پھیلی۔ اس سے پہلے وہ چیخنے کے لیے منہ کھولتی، کیان سکندر نے اس کے چہرے پر لگے ماسک پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے کانپتے وجود کو گھسیٹتے وہاں قدرے ایک اندھیرے کونے میں چھپتے اس کے مزید نزدیک ہوا تھا جس پر فجر کی سانسیں بری طرح اکھڑی تھیں۔ بالکل چپ! آواز نکلی تو ادھر ہی گلا دبا کر مار ڈالوں گا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ بھاری ہاتھ مزید سختی سے جماتے وہ اسے آنکھیں دکھاتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ فجر اس کی گرفت میں چڑیا کی طرح پھڑپڑائی تھی۔ کسی بھی حال میں اس لڑکی کو ڈھونڈو اور اس کا نکاح کرواؤ اس لڑکی سے۔ کیا سمجھا ہے؟ اس لڑکے کو ڈھونڈو اور اس کا نکاح کرواؤ اس لڑکی سے۔ کیا سمجھا ہے اس نے لڑکیوں کو؟ دو عورتوں کی آواز پر کیان سکندر نے ذرا سا گردن نکالتے دروازے کو دیکھا جہاں دروازے کے کھلنے پر وہ ایک ہاتھ دیوار پر جمائے دوسرا اس نازک اندام لڑکی کی کمر میں ڈالتے گھومتے دیوار کی ساتھ چپکا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ نے جیسے ہی فجر کی کمر کو چھوا وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیان نے واپس اس کے منہ پر ہاتھ جمایا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ دل شدت سے گھبرا رہا تھا جبکہ وہ انجان شخص مزید اس کے قریب تر ہوا تھا کہ اس کی جھلستی سانسیں فجر کے چہرے کو سرخ کرنے لگی تھیں۔ چپ رہو ورنہ جان سے جاؤ گی، آواز نہ آئے تمہاری۔ لب کاٹتے اس نے فجر کو دور کرتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا تھا اور پھر آگے بڑھ کر دیکھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلٹا اور پلٹتے ساتھ ہی ایک نازک ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ حیرت سے کنگ چہرے سمیت اس نے اس لڑکی کی سبز کانچ آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ کپکپاتے لہجے میں اس نے مقابل کی شاید رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں اب سرخی پھیل رہی تھی۔ وہ پہلا تھپڑ تھا جو کیان سکندر نے کسی لڑکی سے کھایا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کے چھونے پر اسے تھپڑ سے نوازتی تھیں وہ تو خود اس کی طلب کرتی تھیں۔ غصے کی شدید زیادتی سے اس کی سانسیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ شدت سے دانت کچکچاتے اس کی جانب بڑھا اور بال سے دبوچے اس دیوار سے پن کرتے اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوتے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا تھا۔ فجر کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ یو بلڈی بچ! تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ اس کا منہ دبوچے سخت لہجے میں گرایا تھا کہ فجر بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ اس کی سبز کانچ آنکھوں میں خوف پھیلا۔ یو چیپ گرل! تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تمہارے اس عمل کا انجام کیا ہوگا جانتی ہو تم؟ ابھی کے ابھی ہاتھ جوڑو، گڑ گڑا کر معافی مانگو۔ اس کا چہرہ مزید سختی سے دبوچے وہ اپنی مضبوط انگلیاں اس کے چہرے میں دھنسائے سخت لہجے میں دھاڑا کہ فجر کی سبز آنکھوں میں موتی چمکے۔ اس کے چہرے کے پر ماسک تھا اور سر سے حجاب آدھا گر چکا تھا۔ خوف سے اس کا جسم کپکپا اٹھا تھا۔ ورنہ تم جانتی نہیں ہو کہاں اور کس حد تک چھو سکتا ہوں تمہیں میں؟ زہرخند لہجے میں بولتے اس نے اس کا چہرہ بری طرح جھٹکا تھا کہ فجر کو اپنے چہرے میں درد کی شدید تیز اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ سحر زدہ سبز آنکھوں سے مقابل کی شاید رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ کیان سکندر نے اس کی سبز آنکھوں میں نمی دیکھی یا شاید نمی سے بہت پرے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ سمندر سی گہری وہ سبز آنکھیں کسی کے دل کو بھی ڈبا سکتی تھی۔ مقابل لڑکی نے آنکھیں میچیں، دو آنسو ٹوٹ کر گالوں سے ہوتے ماسک کے اندر جذب ہوئے تھے۔ مجھے جانے دے پلیز۔
وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی لرزتے قدموں سے اس کے سائڈ سے گزرنے والی تھی جب مقابل نے سختی سے اس کا بازو دبوچے اس دیوار کے ساتھ پٹکا کہ اسے اپنی کمر کی ہڈی چٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں شدید درد ہوا تھا جس پر وہ کراہ کر رہ گئی۔ معافی مانگو، آگ پر ساتے لہجے میں بولتے وہ اب بھی اس کی پانی سے بھری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوسرا بازو بھی دیوار پر رکھتے اس کے جانے کے راستے مسدود کیے تھے کہ وہ لڑکی مزید سہم کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ میری آپی انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ غلطی سے ہو گیا۔ کاجل لگی گرین آنکھوں نے شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے التجا کی تھی۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ سامنے والے کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی تھی جاب کے لیے جہاں کی کیٹرنگ نے اس ہوٹل کو اپنی سروس دی تھی، اور باہر ہوئے ہنگامے کو دیکھتے ریسٹورنٹ کا سٹاف وہاں سے جانے لگا۔ وہ بھی اس روم میں اپنا بایا پہنے آئی تھی اور یہاں آ کر اس شخص کی چنگھاڑتی آواز نے اسے خوف میں مبتلا کیا تھا۔ واٹ ایور یو آپی، یو ڈیم اٹ۔ معافی مانگو اور اپنی یہ شکل گم کرو۔ تم جانتی نہیں ہو تھپڑ کیسے لگایا تم نے۔ اگر اس وقت میں یہاں کھڑا نہ ہوتا تو تمہارے یہ نازک ہاتھ کاٹ کر اپنے الفاظ کو کھلا دیتا۔ ڈیم اٹ۔ دیوار پر شدت سے پنچ مارتے اس نے تیکھی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو سر جھکا گئی تھی۔ دل عجیب گھبرا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا، پھر سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ معذرت۔ پانیوں سے بھری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے و ماسک کے پیچھے نازک لب دانتوں تلے دباتے مدھم زکام زدہ آواز میں بولی، جس پر مقابل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ فجر نے اس کی مسکراہٹ کو دو پل دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کے عمل پر کیان سکندر کے ماٹھے پر بڑے نمودار ہوئے تھے۔ اپنے پورے کریئر میں وہ واحد لڑکی دیکھی تھی کیان سکندر نے جس نے اس کی مسکراہٹ پر نظریں پھیر لی تھیں۔ اس انا پرست شخص کا چہرہ اپنی اس توہین پر سرخ ہوا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور میری طرف دیکھ کر معافی مانگو۔ اس کا بازو دبوچے وہ انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کرتے سخت تاثرات چہرے پر سجائے مدھم آواز میں گراتے اس کے مزید قریب ہوا تھا کہ فجر نے اپنی سانس پھر سے بے ساختہ روکی۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی، یوں جیسے دیوار سے اسے اپنے اندر سما لے گی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ میری طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور تمہاری ان آنکھوں میں آنسو ہوں۔ بازو پر گریف سخت ہوئی تو فجر کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ سسکی۔ وہ سامنے کھڑا شخص پاگل تھا کیا جو بس اس کے اپنی طرف نہ دیکھنے پر اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہا تھا؟ مجھے نہیں دیکھنا، مجھے نہیں پسند۔ چہرہ دوسری جانب کیے ہی وہ درد برداشت کرتے مقابل سے بولی تھی، لیکن اس کی بڑھتی گرفت پر اس نازک لڑکی کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ مقابل کے ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو دوسری جانب جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ کیا ساری رات میرے ساتھ یہی گزارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹاتے وہ اس کے کندھے سے تھوڑا اوپر دیوار پر رکھتے بولا، ساتھ ایک انگلی اس کے کندھے پر دھیرے سے پھیری کہ وہ کرنٹ کھا کر ایک سائڈ پر ہوئی تھی۔ مجھے قسم سے بخدا کوئی اعتراض نہیں۔ نیچے جھکتے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ گمبھیر تپش بھری آواز میں بولا کہ فجر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی محسوس ہوئی۔ سردی کے باوجود پسینے سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ شاید مقابل کی سلگتی سانسوں کا کمال تھا۔ فجر کی سانسیں مدھم پڑی تھیں، اسے اپنی ٹانگیں شل ہوتی معلوم ہوئی۔ مقابل کی آنکھوں میں نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات بخوبی بتا سکتی تھی جو اس کی آواز کی دل فریبی سے واضح ہو رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ دانت پیسے تھے، خوف کے ساتھ غصے کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے چہرہ موڑا، کیان سکندر کو دیکھا، پلکیں اٹھائیں، گرین سحر زدہ آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کی ساری کارروائی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی دونوں مٹھیاں بھینچیں، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ کیا ایک اور تھپڑ کھانا چاہتے ہو آپ؟ اپنی گرین آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے وہ ہمت کرتی بولی، وہ جو اس سے معافی کی امید کر رہا تھا اس بات پر پھر سے جبڑے بری طرح بھینچ لیے۔
بیچ گیا۔ یو بلڈی ہیل، تم اس طرح نہیں مانو گی، درستگی سے کہتے اس نے اپنی شرٹ کا ایک بٹن کھولا تھا۔ دیوار کے ساتھ چپکی فجر کی گرین آنکھیں پھیلی تھیں۔ مقابل نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ارادے کو بھانپتے فجر کے ہاتھ پیر سن ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ کا دوسرا بٹن بھی کھل چکا تھا۔ فجر کو اپنی دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں دھڑکتی سنائی دی تھیں۔ معذرت چاہتی ہوں، کچھ دیر پہلے اس نے جو ہمت دکھائی تھی وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک خالی کمرے میں تھے۔ وہ سامنے کھڑا شخص جتنا ڈھیٹ تھا فجر کو کچھ ہی وقت میں پتہ چل چکا تھا۔ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ نازک ہاتھ جوڑتے اس نے لڑکھڑاتی زبان میں لفظ ادا کیے تھے۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا۔ ہا 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 ہا، اوقات کے باہر نہیں جاتے سویٹ ہارٹ۔ بائیں آنکھ دباتے وہ بھرپور طریقے سے قہقہ لگاتے ہلکا سا ہنسا۔ فجر نے زہر خند نظروں سے اسے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کے لیے کسی کی عزت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ شاید ان سب باتوں کا اندازہ تو وہ اس فون کال سے لگا ہی چکی تھی۔ جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں کھڑی رہنا، ورنہ ابھی تمہیں محسوس ہوا ہوگا میں کس قسم کا انسان ہوں۔ اس کے لبوں پر سحر طاری کرتی استدعائیہ مسکراہٹ تھی۔ قدم دروازے کی جانب لیتے اس نے پلٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ باہر نکلا، چھوٹی سی گلی سے ہوتے ایک دروازے تک پہنچا۔ باہر اب بھی میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ اس نے تھوڑی دیر دیکھا تو ماتھے پر ہزار بل پڑے جبڑے بھینچے۔ اس کا دل کیا وہاں کھڑے شخص کو جان سے مار دے۔ وہ دوست تھا اس کا، جسے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بول رہا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے سارا تماشا بہت اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ میں ببل گم تھی جسے وہ بڑی ادا سے لاپرواہی سے چبا رہا تھا۔ کیان سکندر جانتا تھا جاذب کمال نے سچویشن کنٹرول کی ہوگی، لیکن ایسا کوئی موقع اسے ملے اور وہ اسے انجوائے نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے خاص آدمی گاڑی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ جاذب کمال تھا، کیان سکندر کا بہترین دوست، اور وہ مزے سے کیان سکندر کی مصیبت کو انجوائے کر رہا تھا۔ کیان سکندر نے قہر ڈھاتی نظر اس پر ڈالی اور واپس قدم اندر کو لیے تھے۔ باہر جانے کا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس پرانے روم میں بیزاریت سے پہنچا تھا۔ چند قدم آگے بڑھاتے اس نے اس دیوار کو دیکھا جہاں وہ لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رسیں اپری تھیں جب ایک تیز وار کیان سکندر کو لگا۔ اس کا کندھا جسم سے الگ ہو جائے گا۔ شدید درد کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی ہاتھ میں لوہے کی راڈ جو بڑی مشکل سے پکڑتے اب اس کے ہاتھوں سے ہوتی زمین بوس ہو چکی تھی، اس لیے خوف سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ شدید درد سے اس نے بری طرح لب کھینچے۔ شاید وہ اس کے سر پر وار کرنا چاہتی تھی، لیکن راڈ کو سنبھال نہ پانے کی وجہ سے وار سیدھا کندھے پر ہوا تھا۔ وہ گرین آنکھوں میں خوف لیے واپس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ معذرت پھڑپڑاتے لبوں سے لڑکھڑاتے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے جلا دینے کا ارادہ تھا۔ وہ خوف سے سہمی ہوئی تھی۔ خبردار، اگر تم نے ہلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری میں۔ کندھے پر ہاتھ جماتے اس نے بڑی مشکل سے درد کو برداشت کیا تھا، ورنہ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، اٹکتے لفظ ادا کرتے وہ سہمتے ہوئے وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ مقابل نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ شاید وہ لڑکی اسے مارنے کا پکا ارادہ بنا کر آئی تھی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، تم نے میرا کندھا توڑا ہے۔ اگر پولیس اسٹیشن کی اندھیری جیل میں نہیں جانا چاہتی تو باہر نکالو مجھے یہاں سے۔ کندھے کے درد کو برداشت کرتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس نے ناسمجھی سے کیان سکندر کو دیکھا۔ وہ بھلا اسے یہاں سے کیسے باہر نکال سکتی تھی؟ لیکن میں کیسے؟ الجھن زدہ لہجے میں بولتے اس نے آنکھیں چپکاتے اس کے سخت تاثرات سجائے چہرے کو دیکھا۔ اس کے سخت پتھریلے تاثرات دیکھ فجر کو اپنے گلے میں گلٹی ابھرتی معلوم ہوئی تھی۔ شدت سے اللہ سے دعا مانگی تھی، وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ اس وقت باہر میڈیا ہے، اگر میں ان کی نظروں میں آیا تو تم جیل میں جاؤ گی، سوچ لو۔ اسے مزید ڈراتے وہ سکون دیتے لہجے میں بولا تھا۔ جیل کے نام پر فجر کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ لب کاٹتے اس نے پھر سے کیان سکندر کو دیکھا، پھر نظریں جھکائیں۔ آنکھیں بند کریں۔ نظریں جھکائے وہ لب دانتوں تلے چباتے گھبراتے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر کیان سکندر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے ارادے ٹھیک ہیں؟ اس کی بات پر چوٹ کرتے وہ نخوت زدہ لہجے میں بولا۔ فجر نے بڑی بڑی سبز کانچ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اسے گھورا جس پر کیان سکندر نے بیزاری سے آنکھیں بند کی تھی۔
آنکھیں نہیں کھولیں پلیز۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے بولتے بولتے وہ اس کے چہرے پر اٹکی تھی، پھر جلدی سے نظریں پھیرتے دل میں خود کو ہزار سلوٹیں سنائی تھیں۔ جلدی جلدی اپنا کام کرتے اس نے ہاتھ میں پکڑی چیز رخ پھیرتے اس کی جانب بڑھائی۔ یہ لیں۔ ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے وہ رخ پھیرے بولی۔ کیان سکندر نے آنکھیں کھولیں، کندھے پر ہاتھ جمائے اس نے اس کے نازک سفید ہاتھ کے بعد اس میں پکڑے ابائے کو دیکھا۔ نہ سمجھی سے اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ ویٹرس کی ڈریس میں کھڑی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنا یہ چوغا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ کندھے کے درد کو بھلائے وہ سخت لہجے میں گرایا تھا۔ اس کے گراہٹ پر فجر نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ کیان سکندر نے دیکھا اب بھی اس کے چہرے پر ماسک تھا، لیکن اس کی سبز کانچ آنکھیں اب شفاف تھیں۔ وہ چند پل ان آنکھوں میں اٹکا تھا، پھر سختی سے لب بھینچے غصے سے اس کے چہرے کو گھورا۔ یہ عبایا پہن لیں، پھر آپ آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں، معصومیت سے کہتے اس نے کیان سکندر کو دیکھا جو اس کی بات پر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو جیل نہ جانے کے لیے اب اسے عبایا پہنا رہی تھی۔ میں عبایا پہن کر باہر جاؤں گا کیان سکندر، یہ عبایا پہنے۔ اس نے گویا یقین کرنا چاہا تھا کہ مقابل لڑکی جو بول رہی ہے وہ درست ہے، اس نے کچھ غلط نہیں سنا تھا۔ فجر نے اس کی بات پر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھیں، اس کے علاوہ آپ میڈیا سے نہیں بچ سکتے، یہ عبایا پہن لیں۔ عبایا کو نہیں پتا آپ کیان سکندر ہیں جو مجھے جیل نہیں جانا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو مضبوط رکھتی تھی، لیکن لڑتے لڑتے وہ ہمیشہ آخر میں رو دیتی تھی۔ نہ جانے لوگ اسے رلاتے کیوں تھے، اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا اس کا قصور تھا کیا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے اتراتے ہوئے خود کی طرف انگلی کی تھی۔ کروڑوں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، وہ ایک فیمس سنگر تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اب چمکی۔ فجر نے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکائیں۔ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے زمین کی طرف دیکھا۔ کیان سکندر کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، یعنی وہ لڑکی، وہ عام سی لڑکی اسے نہیں جانتی تھی۔ کیان سکندر دی گریٹ سنگر، جس کے پیچھے لڑکیاں اپنا سب کچھ وار دیتی، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ پہن لیں پلیز۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ کیان سکندر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک قہر بھری نظر سے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا۔ وہ پلٹ گیا۔ دیوار کے پاس جاتے اس نے عبایا پہنا تھا۔ اسے عجیب محسوس ہوا، پہلے بہت عجیب۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں اسے ایسا دن دیکھنا پڑے گا۔ وہ عبایا پہن کر باہر آیا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی سبز کانچ آنکھیں چمکی، پھر وہ جھک گئی۔ لب دبائے اس نے ہنسی روکی۔ اگر تمہاری آنکھیں مزید چمکی میں تمہیں یہی زمین میں گاڑ دوں گا، فضول لڑکی۔ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے وہ غصے سے دھڑ رہا تھا۔ فجر سہم کر پیچھے کو اچھلی، پھر سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہن لیا یہ چوگا، اب بولو۔ اس نے عبایا کی طرف دیکھتے ایک قہر بھری نظر عبایا کے بعد فجر پر ڈالی، جسے وہ اس پر احسان کر رہا ہو، اور ایسا ہی تھا۔ کم از کم فجر اس کی جیل والی دھمکی سے کافی ڈر گئی تھی۔ وہ تائی امی کو اچھے سے جانتی تھی، وہ تو اس کا جینا حرام کرتے، ساتھ ہی اس کا نکاح اکرم سے کروا دیتی، زندگی بد سے بدتر ہو جاتی بس چند پلوں میں۔ سو وہ خاموش تھی۔ کچھ مجبوریاں انسان سے اس کی آواز چھین لیتی ہیں، وہ مجبوریاں تلخ ہوتی ہیں، بہت تلخ۔ وہ کرب سے مسکرائی تھی، اس کی سبز کانچ آنکھیں کرب سے اس کا ساتھ دینے کو مسکرائیں۔ گہرا سانس لیتے وہ وہاں سے ہٹی۔ وہاں پڑا ایک سفید کپڑا فولڈ کرتے اس نے خود کے وجود پر اچھے سے لپیٹا تھا، پھر اس سے ہی نقاب کیا اور اتارا ہوا حجاب ہاتھ میں تھامے کیان سکندر کے عین سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کیان نے سر جھکاتے اسے دیکھا اور فجر نے سر اٹھا کر اسے سیدھے کھڑے رہنا، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی، بالکل مدھم آواز میں۔ عادت کے عین مطابق کیان سکندر نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا، اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بے ہوش ضرور ہو جاتا، اور اس پر سونے پر سہاگا، اس کا کسی دوسرے کے حکم پر سر اس بات میں ہلانا تھا۔ شاید ہی اپنی زندگی میں کیان سکندر نے کسی کی بات مانی ہو، وہ ایسا ہی تھا، شروع سے اپنی کرنے والا، نو مینز نو ہوتا تھا اس کے لیے، اور وہ ہمیشہ ہر حکم پر نہ ہی تو کہتا تھا۔ وہ عجیب تھا، بہت فیمس لیکن پراسرار۔ فجر نے ایڑیاں اٹھاتے اس کے سر پر کالے اسٹولر سے حجاب کرتے پھر نقاب کیا تھا۔ کیان سکندر کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا، اب وہاں صرف سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہو گیا تو اب چلیں۔ وہ
پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ اس کے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ کیا فائدہ اس کی اتنی شہرت کا جب اسے چھپنے کے لیے عبایا کا سہارا لینا پڑے، وہ بھی اس فضول لڑکی سے۔ 2 منٹ۔ پتلی سی نسوانی آواز پر قیان سکندر نے بھرپور بیزاری سے پلٹ کر اسے دیکھتے آنکھوں سے اسے گھورتے جلانے کا ارادہ پختہ کیا تھا۔ وہ سہم سی گئی تھی اس کے بگڑے تیور سے۔ دیکھ، وہ آپ یہ پہن لیں۔ قیان نے نیچے دیکھا جہاں وہ اسے اپنی باریک سی کالے رنگ کی سینڈل پہننے کو بول رہی تھی۔ وہ چند پل کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، پھر سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ دل کیا ابھی اسے اس دنیا سے غائب کر دے۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ عقل ٹھکانے ہے تمہاری، یا جیل جا کر ٹھکانے لگوانا چاہتی ہو؟ درشت لہجے میں بولتے وہ ایک قدم اس کے جانب بڑھا تو ڈر کے مارے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بے عقل کہیں کا! کوفت میں وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ دل شدت سے خواہش جاگی، کاش وہ راڈ صحیح جگہ اس کے دماغ پر لگتی تو شاید کچھ عقل آ جاتی اسے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم خود سے؟ اسے خود سے ہی بڑبڑاتے دیکھ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے کرختگی سے بولا۔ فجر نے چونکتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسے باہر جاؤ گے تو آپ کے شوز سے سب پہچان جائیں گے، اس لیے میری سینڈل پہن لیں۔ آپ کو آئے گی تو نہیں، لیکن مجبوری ہے، وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ قیان سکندر کا دل اس وقت شدت سے 2 لوگوں کو قتل کرنے کو چاہتا۔ پہلی وہ سامنے کھڑی لڑکی اور دوسرا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا کمینہ جاذب کمال۔ 2 ادھر، اور دوبارہ مجھ سے تمہیں زندگی میں کبھی بھی ملی تو تمہیں یوں غائب کروں گا کہ تمہیں افسوس ہوگا مجھ سے ملنے پر۔ انگلی اٹھاتے وہ اسے وارن کرتے بولا۔ مجال تھی ذرا وہ سامنے کھڑی لڑکی کی مدد پر اسے شکریہ بول دیتا۔ شکریہ کہنا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا شاید۔ فجر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے نازک سے سینڈل اتار کر اس کے بڑھے ہاتھ کے جانب بڑھائی۔ نازک نرم و ملائم انگلیاں قیان سکندر کی مضبوط انگلیوں سے ٹکرائی تھیں۔ فجر کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔ قیان سکندر نے اسے عجیب نظر سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نخوت ابھری۔ اس نے اپنے قیمتی جوتے اتارے اور انہیں اس کی طرف بڑھایا تھا۔ فجر نے خاموشی سے پکڑتے اس کے جوتے پہنے جو کہ اس کے چھوٹے پاؤں میں بہت بڑے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ اس نے گرین کانچ آنکھوں سے قیان سکندر کو دیکھا جس کی ایڑیاں اس کی نازک سی سینڈل سے باہر آ رہی تھیں۔ اس نے لب دبائے۔ وہ دوسری بار تھا جب قیان سکندر کی وجہ سے وہ یوں ہنسی تھی، اور اگر اس کے ہنسنے کا قیان سکندر کو پتہ چل جاتا تو شاید اس کے کچھ دانت ضائع ہو جاتے۔ چلو اب کے بت بنے یہی کھڑی رہی ہوگی۔ ماتھے پر تیوری چڑھاتے وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ فجر نے آگے کو قدم بڑھائے۔ اس سے شاید وہ دونوں پکڑے جاتے جوتوں کی بدولت، لیکن شاید تب تک اسے بھاگنے کو موقع مل جاتا۔ وہ بیک ڈور سے باہر نکلی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے پھر قیان سکندر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر آیا۔ دماغ بری طرح سلگ رہا تھا۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں پر راج کرنے والا وہ مغرور شہزادہ قیان سکندر عبایا پہن کر بھاگا ہے تو کیا عزت رہ جاتی اس کی۔ اس نے گھور کر سامنے چلتی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ وہ ایک سائڈ سے چل رہی تھی جہاں سے ہوٹل کے اندر سے کچھ لوگ باہر نکلے۔ فجر نے پلٹ کر چادر میں ہاتھ لپیٹے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ قیان سکندر نے چونک کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ اس کی ہاتھوں کی نرماہٹ بہت عجیب تھی۔ وہ انہیں اس دوپٹے کے پار سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے بری طرح سر جھٹکا تھا۔ نازک حسینہ ذرا دھیان سے چلیں۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں بری طرح بائیں میں الجھا تھا جب پاس سے گزرتے لوگوں کے دیکھنے پر فجر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ قیان سکندر کا خون کھولا تھا۔ حیرت سے اس کی شہد رنگ آنکھیں متحیر ہوئی تھی۔ وہ تو لفظ نازک حسینہ پر اڑک گیا تھا۔ دل کیا سامنے چلتی لڑکی کو غائب کر دے جس نے اس کا جینڈر ہی بدل دیا تھا، جبکہ فجر نے نظریں جھکا لی تھی۔ فجر اس لیے وہاں کھڑی کئی گاڑیوں کے درمیان سے ہوتے باہر نکل گئی تھی۔ قیان نے گردن ٹیڑھی کرتے دیکھا۔ وہاں اسد اب بھی میڈیا کو سنبھال رہا تھا، جبکہ جاذب کمال وہاں کہیں نہیں تھا۔ باہر سڑک پر آتے فجر نے تیزی سے اس کا ہاتھ یوں چھوڑا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ نظریں چراتے اس نے پھر نظر اٹھا کر قیان سکندر کو دیکھا جس کی شہد رنگ آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ مجھے عبایا واپس کر دیجیے گا، اور یہ لیں۔ اپنے بیگ سے 200 کے نوٹ نکالتے وہ اس کے جانب بڑھاتے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ قیان نے بری طرح دانت پیسے۔
تم نے مجھے بھکاری سمجھا ہوا ہے؟ اتنا پیسہ ہے میرے پاس جتنا تم نے خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس کا بازو دبوچے وہ سختی سے بازو دبوچے وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ ایک تو اس لڑکی نے اسے عبایا پہنایا، پھر اوپر سے وہ نازک سی سینڈل بھی، اور اب اسے 100 کے 2 نوٹ دے رہی تھی۔ اس کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے مت لیں، لیکن مجھے میرا عبایا واپس کر دیجیے گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے مشکل بولی تھی۔ کیان نے زہر خون نظروں سے اسے دیکھتے اس کا بازو جھٹکا۔ تمہارے اس فٹیچر سے عبایا میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ یوں بولا تھا جیسے سامنے کھڑی لڑکی نے اس پر احسان کیا ہی نہ ہو، جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ اس کا لہجہ ہتک امیز تھا۔ فجر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور لب بھیج گئی۔ آپ کے لیے نہ صحیح میرے لیے بہت قیمتی ہے یہ فٹیچر سا عبایا، محافظ ہے میرا، بہتر ہے آپ اپنی زبان بند رکھیں اور یہ پکڑیں۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے سمیت اس نے کیان سکندر کا ہاتھ کھینچا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چھوٹی ہوئی تھیں۔ اپنے عبائے پر اٹھا سوال اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی جو اس سے چند پل پہلے سہم رہی تھی، اسے دوسری بار اپنی عزت پر حرف اٹھائے جانے پر شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ اس نے 200 کے نوٹ کیان سکندر کی ہتھیلی پر رکھے۔ گھر چلے جائیے گا اور مت بھولیں اس عبایا نے ہی آپ کی عزت کو چاند لگانے سے بچایا ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، یوں جیسے ابھی سامنے کھڑے شخص کی اس بات پر وہ اس کی زبان کھینچنے کی خواہش مند ہو۔ اس کی اتنی زبان پر وہ حیران ہوا تھا۔ پھر ایک شعلہ سا اس کے اندر دہکا تھا۔ اس نے شعلہ جوالہ بنے فجر کو دیکھا۔ فی امان اللہ۔ ماتھے پر ہلکے بل ڈالے وہ آگے بڑھ گئی۔ کیان سکندر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دور جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کیان سکندر کے پہنے مہنگے جوتے تھے اور کیان سکندر کے جسم پر اس کا عبایا، جس کے خلاف بولنے پر وہ لڑکی یوں اس کے سر ہو گئی تھی۔ اس نے 100 کے نوٹ مٹھی میں بھینچے۔ وہ چلنے لگا تھا جیسے دماغ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ جبڑے بھینچے وہ ایک جگہ رکا، ہاتھ بڑھا کر ٹیکسی روکی اور ایڈریس سمجھاتے وہ اس میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں اس کے پاس بہت پیسے نہیں تھے، بہت پیسے تھے، لیکن اس وقت وہ اس عام سی دکھنے والی لڑکی کے 200 روپے استعمال کرنے والا تھا، جس کو لینے میں اس نے اسے اتنی باتیں سنائی تھیں۔ اس نے شدت غصے میں آتے 200 کے نوٹ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے باہر پھینک دیے۔ وہ کیان سکندر تھا اور بھیک مانگنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اس سے بھلا دینا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ ماتھے پر بل ڈالے سرخ چہرہ لیے وہ 2nd فلور کے 3rd روم کی طرف بڑھی۔ کمرے کے سامنے آتے وہ کچھ پل وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ ننھے ذہن نے بغاوت کی۔ ٹھیک ہے وہ کہیں نہ کہیں اسے پسند کرتی تھی، لیکن اس شخص کو اتنا حق کسی نے نہیں دیا تھا وہ اس کی عزت کو اس طرح حقیر جانے۔ اس نے لب بھینچے دھڑام سے دروازہ کھولا، بغیر دستک دیے ایک بار پھر سے پرانی غلطی دہرائی تھی۔ بھوری سرخ روئی آنکھیں اوپر اٹھیں اور پھر وہیں اٹک گئیں۔ اس کے دل میں خوف بھرا۔ وہ شیشے میں سے نظر آتے اس کے عکس پر یوں نظریں گاڑے کھڑا تھا جیسے وہیں سے اسے کچا چبا جائے گا۔ ہیر کے قدم پیچھے ہوئے تھے۔ اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نظریں پھیریں۔ وہ شاید اپنی پشت کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ہیر کے گلے میں گلٹی اوپر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے یوں شرٹ لیس دیکھ کر اس کی بری آنکھیں خوف سے تر ہوئی تھیں۔ یہاں آؤ۔ رخ اس کی جانب موڑے وہ ٹھنڈے مگر سخت لہجے میں بولا۔ ہیر نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی، لب دھیرے سے پھڑپڑائے، سانس سینے میں اٹکا۔ وہ تو بڑی ہمت سے اسے بتانے آئی تھی کہ ایوان خان ہیر زوار کی جوتی کو بھی تمہاری پرواہ نہیں، اور یہاں آتے اس کے الفاظ یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نہیں، نفی میں بمشکل سر ہلاتے اس نے سہمتے دہلیز سے پیچھے کو قدم لیا۔ اسے خوف اس بات کا تھا کہ وہ دوسری بار بغیر دستک دیے اس کمرے میں آئی۔ خوف تو ان کرسٹل گرے آنکھوں میں آئی وحشت کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ بس چند بند لگے تھے ہیر کے دل کو لرزنے میں۔ یہاں آؤ ہیر زوار، وہ مدھم آواز میں گھرایا۔ خوف سے تر آواز کے مقابل کھڑی لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ چھوٹی 16 سالہ لڑکی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی پسند پر افسوس ہوا۔ ایک دم دل نے نفرت چھلکائی تھی۔ نہیں آؤں گی، مجھے کچھ نہیں کہنا آپ کو۔ نفی میں سر ہلاتے وہ پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ وہ پلٹی، وہ تیزی سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جبکہ مقابل اتنی ہی پھرتی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا۔ پیچھے سے اپنے لبوں پر بھاری
ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے ہیر سوار کی بھوری آنکھیں پھیل گئیں۔ خوف سے گھٹن سے وہ سختی سے اسے گھسیٹتے واپس کمرے میں لایا تھا، پاؤں کی سخت ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ ہیر کو لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ مقابل شخص شاید یہی چاہتا تھا کہ ہیر زویار سانس نہ لے پائے۔ اس کی گرفت ہیر کے لبوں پر سخت ہوئی۔ نکاح سے منع کرو گی تم؟ خود آج ڈیڈ آئیں گے تو سنا تم نے؟ گرفت مزید سخت کرتے وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب برایا اور آواز، ہیر کو لگا وہ آواز ہتھوڑے کی مانند پڑی ہو، جیسے اس کے کانوں میں وہ سرد سی آواز تھی، خوف کے سمندر میں غرق کرنے والی۔ سنا تم نے؟ منع کرو گی مجھ سے نکاح پر؟ اس کے پھڑپڑاتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے اس نے اس کے ہاتھوں کو کمر سے یوں پن کیا کہ اس کے خود کے ہاتھ ہیر زویار کی کمر کو چھو نہ پائے۔ وہ شخص اسے اذیت دینا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، طنزیہ مسکراہٹ یا احتجاجیہ، کہنا مشکل تھا، لیکن ہاں وہ لطف اندوز ہو رہا تھا اس کی بے بسی پر۔ ہیر کی بھوری آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور پھر کئی آنسو جو گالوں پر پھسلتے ایوان خان کے ہاتھوں پر جا بسے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، نخوت سے چمکتی وہ کرسٹل گرے آنکھیں، لیکن وہ آنکھیں تھیں بہت پرکشش، لیکن اتنی ہی پراسرار۔ ایسے ہی رو گی تم چھوٹی لڑکی؟ اگر مجھ سے شادی پر راضی ہوئی تو سوچ سمجھ کر بربادی کو چننا۔ اس نے بے دردی سے اس کے ہاتھوں کو مروڑا تھا۔ ہیر نے کرب سے آنکھیں میچی، بے بسی سے آنسو پھسل کے سانسیں ساتھ چھوڑنے لگی تھیں۔ اس نے جھٹکے سے گرفت ڈھیلی کی اور پھر اس کے نازک وجود کو چھوڑ دیا۔ ہیر زویار وہیں دوہری ہوئی تھی، گلے میں پھندا سر اٹکا۔ وہ گہری سانس بھرنے لگی تھی کہ خوف نے دل میں پنجے گاڑے۔ اس نے گہری سانس بھرتے سامنے دیکھا، وہ چمکتی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیر زویار کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں پھیل گئیں۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس کی لڑکھڑاتی خوف سے بھرپور آواز ابھری، جس میں آنسوؤں کی مزید صاف واضح تھی۔ مقابل کھڑے شخص نے اسے بری طرح سہما دیا تھا۔ گھٹیا انسان؟ گھٹیا پن تم نے دیکھا کہاں ہے چھوٹی لڑکی؟ تم جانتی نہیں ہو کس حد تک برا ہو سکتا ہے۔ تمہاری ساتھ اپنی یہ زبان بند رکھو تو بہتر ہے۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ مغرور لہجے میں لب بھینچے بولا۔ ہیر نے پانی سے بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر لڑکھڑاتے قدم دروازے کی طرف اٹھائے۔ وہ اس کی ساری کارروائی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ برے ہیں، گھٹیا ہیں آپ، شیم آن یو۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے کئی غلط القابات سے نواز چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ بڑے کروفر سے ایک قدم آگے بڑھا۔ ہیر نے ڈر کے مارے دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ جمایا اور دھیرے سے اسے کھولا۔ ایوان خان اس کی چھوٹی سی حرکت پر محظوظ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے چھوٹی لڑکی۔ اس کے لبوں پر سائڈ طنزیہ اسمائل ابھر گئی۔ ہیر نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اس سے افسوس ہوا یہ وہ شخص تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، وہ شخص جس کے نام پر وہ کچی عمر میں دل دھڑکا تھا۔ وہ کتنا بے رحم شخص تھا جو اسے 2 پل میں خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں بڑی اماں کو بتاؤں گی۔ اس کی بری آنکھ سے آنسو گرا۔ اس نے گویا اسے دھمکی دیتے ڈرایا تھا۔ ایوان خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے گرے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا، جسے اس کی ہمت پر اسے داد دے رہا ہو۔ شور، وائی ناٹ؟ پھر اپنی قبر کے لیے مٹی بھی جمع کر لینا آپ چھوٹی لڑکی۔ چمکتی گرتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا کہ ہیر کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، وہ سائڈ اسمائل، وہ عجیب سی سکون بخشش۔ ہیر نے لب بھینچے نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ مر جائیں۔ سو کرتے اس نے اس کے کمرے سے باہر نکلتے دروازے کو زور سے بند کیا تھا۔ اس کی چھوٹی حرکت پر دھیرے سے ہنسا۔ آمین۔ اس کی آنکھیں وحشت سے تر ہوئی تھیں، چہرہ حد سے سرد تھا، سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، بند آنکھوں میں ہی پانی جمع ہوا تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ اس شہزادی نے آنکھیں کھولی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی اوپر دیکھتی رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ گردن گھمائی تو ایک ہلکی سی سسکی اس کے گلابی لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، سخت سر درد کے باوجود اس کی آنکھیں چمکی
کالی آنکھوں کے ستائش اوپری وہ اس وقت بہت خوبصورت کمرے میں موجود تھی، بقول اس کے وہ اسے پسند آیا تھا۔ بیڈ سے آہستگی سے اٹھتے جیسے ہی اس نے ننگا پاؤں فرش پر رکھا، سرد سی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری، کالج کے آنکھوں اوپری کالج آنکھوں میں شوق کا الگ جہاں آباد ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح کے کمرے کو دیکھ رہی تھی، وہ بھول گئی تھی وہ یہاں کیسے آئی اور وہ تھی کہاں۔ اس نے آگے بڑھتے بائیں جانب دیکھا جہاں ڈریسنگ میرر کو دیکھتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ لے جاتے سر پر بدی پٹی کو چھوا۔ پل بھر میں اس کے ذہن میں ہر چیز واضح ہوئی تھی۔ اب اس کی کالی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا، اپنی مما کی باتیں دماغ میں گھر کرنے لگی تھی۔ وہ جانوروں کے درمیان آ گئی تھی، جانور جو کھا جاتے ہیں، لیکن وہ معصوم برف کی شہزادی، اسے نہیں پتا تھا وہ جانوروں کے درمیان نہیں آئی تھی، وہ ان انسانوں کے درمیان آئی تھی جو صرف کھاتے نہیں تھے، وہ نوش ڈالتے تھے، لہجوں سے لہولہان کرتے تھے، جو وار کرتے تھے، انسان جو دل کو پتھر کا کرتے تھے، انسان جو پتھر سینے میں رکھنے کے بعد کہتے تھے تم پتھر دل ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ انسانوں کے پاس آئی تھی، آج کی صدی میں پائے جانے والے انسانوں کے درمیان جہاں معصوم لوگ محفوظ نہیں پائے جاتے۔ وہ آگے بڑھی، اس نے دیکھا وہاں کوئی تھا صوفے پر، وہ ٹیڑھے انداز میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا، اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ کلب نے تھوک نگلا، اگر کوئی بھی نظر آئے جسے آپ نہیں جانتے، اس سے دور بھاگنا، اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اس کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکی، ڈریسنگ میرر پر پڑے ہیئر برشر کو دیکھا، دھیرے سے اسے اٹھایا اور قدم آگے کی جانب لیے۔ اس نے ہاتھ بلند کیا، وہ سر کا نشانہ لیتے وہ ہیئر برش اس کے سر پر مارنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ اللہ جی ہیلپ، نازک لبوں سے سرگوشی نما آواز میں نکلا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے برش مقابل کے سر پر دے مارا، وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی جبکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، سر میں ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی، ماتھے پر بل ڈالے اس نے سامنے دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ سر پر ہاتھ رکھتے اس نے سامنے دیکھا، وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا، ہاتھ کی انگلی دانتوں میں دبائے وہ ہلکے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل نے 2 پل اسے دیکھا، اس کی پھیلی آنکھیں واپس اپنے مقام پر آئیں، پھر چھوٹی ہو گئیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو تم؟ ماتھے پر بلوں کا جال سجائے وہ سر مسلتے بولا تھا۔ کلب نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس کے الفاظ انگلش میں تھے، وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ ایک بار پھر سے بولا تھا۔ کلب نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جس پر مقابل لب بھیج گیا، اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کون ہو تم اور پہاڑ کے پاس کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کے نازک بازو دبوچے وہ سختی سے بولا تھا۔ کلب کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے، اس نے معصومیت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو چیل جیسی نظر سے اسے گھور رہا تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ آنسو گالوں پر بہے، اس نے نمی بھری کالی آنکھوں سے مقابل کو دیکھتے اٹکتے لہجے میں کہا۔ وہ چند پل حیران ہوا، بے شک وہ چھوٹی لڑکی خوبصورت تھی، یا شاید خوبصورت لفظ اس کے لیے حسن کے آگے بہت چھوٹا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گرفت ڈھیلی کرتے وہ آئی برو اٹھائے بولا تھا، اس کے الفاظ اب خالص اردو میں تھے۔ کلب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس نے مزید سر اٹھایا تھا، گردن کی نیلی نسیں مقابل تصویر کرنے لگی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں، کلب چھوٹے گلابی لبوں سے مدھم سی آواز خارج ہوئی تھی، عجیب سی پرکشش آواز۔ سامنے کھڑے شخص کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے، وہاں کیسے پہنچی تھی؟ اس کے سامنے سے ہٹتے وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے آیا تھا، پھر پلٹ کر صوفے کے پاس گیا، برش اٹھا کر واپس لاتے ڈریسنگ میرر پر رکھا۔ وہ ہم آسمان کو پکڑ رہے تھے، آپ کو پتا ہے ہم نے اسے دوسری بار کھو دیا، منہ پھلائے وہ یاسیت سے بولی تھی، اس کے لہجے میں دکھ کا عنصر تھا، وہ بھول گئی تھی پھر سے وہ کہاں ہے۔ مقابل شخص نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا، اس نے آئی برو اٹھائی تھی،
नाटक बंद करो, सीधे से बताओ कौन हो तुम। भारी कदम इसकी जानिब बढ़ाते वो सख्त लहजे में बोला। कल्ब ने नासमझी से इसे देखा। हम कल्ब हैं, बर्फ की शहजादी। मासूमियत दर्जा थी इसकी बात पर मुकाबिल कुछ पल मस्मराइज हुआ था। आप कौन हैं? गुलाबी लब कुचलते इसने कमरे को देखते सवाल किया था। वो बड़े इश्तियाक से कमरे को देख रही थी। पुलिस। एक यकलफ्जी जवाब। कल्ब ने पूछा, पलटकर इसे देखा। वो कौन है? दूसरा सवाल। मुकाबिल ने अजीब नजर से देखा था। इसे लगा वो दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो लड़की पागल हो गई है। इसके माथे पर बल फिर से नमूदार हुए थे। घर कहाँ है तुम्हारा? इसकी नजरों को नजरअंदाज करते वो संजीदगी से बोला। कल्ब ने कुछ पल इसे देखा। क्या इसे बताना चाहिए था इसे अपने बारे में, लेकिन वो तो इसके जैसा ही इंसान था, कोई जानवर तो नहीं। चार पहाड़ों के दरमियान। वो बहुत धीरे से बोली थी, इधर उधर देखते वो राजदारी से। मुकाबिल ने इसकी हरकत पर अजीब नज़र से इसे देखा। शायद वो अपनी हैरानी के सफ़र पर निकलेगा। चलो तुम्हें घर छोड़ कर आऊँ। वो जांचती नज़र से इसे देख रहा था। कल्ब ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मामा बोलती हैं जैसे आप इन्हें नहीं जानते, इनको कुछ नहीं बताते। वो अटल लहजे में बोली थी। इसने बगौर इसे देखा, फिर इसके सर पर बंधी पट्टी को। इसकी नज़रें ज़ेरिक थी, चील जैसी। वो पहचान सकता था कौन लोगों को। आपको क्या कहें हम? इसे सोचूं में गुम देख वो इसकी जानिब बढ़ते इसके बाजू पकड़ते हिलाते हुए बोली। इसने सर झुकाकर इसे देखा। इसकी काली आंखें यूं थीं जैसे मुकाबिल के दिल को खुद में समाने को बेताब। असीर आलम। इसके लब मुझसे बेसाख्ता फिसला था। कल्ब धीरे से मुस्कुराई, फिर इसका बाजू छोड़ दिया। असीर आलम ने इसके हाथों का लम्स अपने बाजू पर महसूस किया था। चलो। कदम आगे बढ़ाते इसने टेबल पर पड़ी अपनी की और वॉलेट उठाकर पैंट की जेब में उठाकर कल्ब नासमझी से इसके पीछे चलने लगी। इसने इसके सर को देखा, जहां वो ब्रश मार चुकी थी। चलते चलते बड़ी मुश्किल से एड़ियां उठाते इसने उछलते मुकाबिल के सर पर उंगली से दबाया। वो फिरती से पलटा था कि वो सीधा इसके सीने से टकराई। इसने तेजी से इसकी कमर में हाथ डालते इसे गिरने से बचाया था। दिल में हलचल सी हुई थी। कल्ब ने इसके सीने से निकाल कर इसे देखा। इसकी गर्दन की कयामत ख्यालियों में वो फिर से खोया था। जबड़े पीछे इसे कल्ब को खुद से दूर किया। क्या कर रही थी तुम? दांत पीसते इसके तासरात सख्त थे। कल्ब ने उंगलियां चटकाईं। वो हम देख रहे थे, दर्द तो नहीं हो रहा? नजरें झुकाते वो लब काटते बोली। इसके बेतुकी बात पर असीर आलम का दिल किया अपना माथा पीट ले। वो तो पहाड़ों में चक्कर लगाने निकला था कि इस तरफ कोई ना कोई वारदात होती रहती है। और वो नाजुक छोटी सी लड़की इसे बर्फ में ढकी मिली थी, जिसे वो अपने घर ले आया था। और अब वो पछता रहा था वो इसे अपने घर क्यों लाया था आखिर। दर्द देख रही थी, दर्द तो नहीं हो रहा। वाह। दोनों भंवे उचकाते इसने गहरा सांस खारिज किया था। कल्ब ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। वो कंधे उचकाते चलने लगा था। कल्ब ने इसकी पुष्ट को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। गाड़ी में इसे बिठाते वो अपनी इन बर्फीली सड़कों पर बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। ठंडी हवा थी, कल्ब को सरूर बख्शा था। वो धीरे से हंसी थी। असीर आलम ने इसके चमकते चेहरे को देखा। क्या वाकई वो मासूम थी? या शायद इसके पीछे किसी ने जासूस छोड़े थे? वो पुलिस में एक आला ओहदे पर फाइज था। जो ऐसा इसके साथ होता रहता था, या दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो लड़की पागल हो गई थी जो यूं किसी के भी साथ मुंह उठाकर चल पड़ी थी बगैर इसके बारे में जाने, या वाकई वो इतनी मासूम थी? बस सोच कर रह गया। इसने गाड़ी रोकी, फिर दूसरी जानिब आते दरवाज़ा खोला। कल्ब धीरे से बाहर आई थी। वो इस पहाड़ तक गया
تھا جہاں پر وہ اسے ملی تھی۔ پھر نظر پھیر کر کلب کو دیکھا جو اوپر دیکھ رہی تھی۔ ہم چلے جائیں گے، سر کو نفی میں پولیس سر کو نفی میں ہلاتے وہ کچھ سوچتے بولی۔ وہ سر جھکا گیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری پھر معدوم ہوئی۔ اس کے الفاظ یوں تھے کہ ساری زندگی بھی انہیں بیٹھ کر سنا جائے تو انسان کا دل بیزار نہ ہو۔ آپ دھیان سے جانا، وہاں جانور ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اسیر عالم نے اس کی چمکتی کالی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی گلابی لبوں پر پھیلی مسکراہٹ۔ وہ چند پل سانجے اسے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹکا۔ وہ اوپر کی طرف جانے لگی تھی کہ اس کے پاؤں برف میں دھنس رہے تھے، لیکن وہ چل رہی تھی۔ شاید وہ عادی تھی، برف کی شہزادی۔ وہ بڑبڑاتے دھیرے سے ہنسا۔ وہ ایک غیر متوقع ملاقات تھی جو برف کی شہزادی سے اس کی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ برف کی شہزادی اس کی زندگی پر حکمرانی کرنے والی تھی۔ وہ پلٹ گیا، کلب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ پلٹ گیا تھا، ایسی کئی لڑکیوں کی وہ مدد کر چکا تھا، اس میں کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن اس مرتبہ وہاں پلٹتے وقت اس کے لبوں پر سنجیدگی تھی، وہاں مسکراہٹ تھی، برف کی شہزادی کی بدولت۔ اس نے تیزی سے موبائل نکالتے نمبر ڈائل کیا، اپارٹمنٹ میں کال کی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے اسے کہیں جانا بہت ضروری تھا۔ درختوں کے سہارے اوپر چڑھتے اس کے چھوٹے سفید ہاتھ گلابی پڑنے لگے تھے، برف میں گرتے پڑتے وہ اوپر جا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے دیکھا تھا اپنے بابا کو یہاں سے اوپر آتے ہوئے۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ کیوں وہ خوش تھی؟ کیونکہ وہ باہر گئی تھی۔ وہ ان 4 پہاڑوں سے باہر اس نے دیکھا تھا اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی انسان نے اس کو اپنی زندگی میں پہلی بار کسی سے دوسرے انسان کو دیکھا اپنے ماں باپ کے بعد۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی اس نے تو کوئی جانور نہیں دیکھا تھا، پھر اس کی ماں نے کیوں بولا واحد جانور ہے؟ شاید اس کا جواب وقت اور حالات دینے والے تھے۔ اسے بس کچھ قدموں کی دوری پر ایک تیز چنگھاڑتی آواز ابھری، اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کلب کا دل خوف کے سائے تلے دھڑکا۔ وہ جاننے والی تھی انسان کے روپ میں موجود جانوروں کو، خاص جانوروں کو، رنگ بدلنے والے جانوروں کو۔ وہ چوٹی پر پہنچی تھی، وہ 17 سالوں سے ان پہاڑوں کے درمیان رہی تھی، وہاں کم از کم حد تک سروائیو کرنا وہ سیکھ چکی تھی۔ اور پھر برفباری تو اس سال ہوئی تھی، اس کی خاص دعا پر اسے خوش کرنے کو۔ وہ تیزی سے اوپر گئی تھی۔ وہ آواز وہ اسے پہچان گئی تھی، وہ تیز رائفل سے گولی نکلنے کی آواز تھی۔ اسے کے بابا کے پاس تھی رائفل۔ کلب نے ننھا گلابی ہاتھ سر پر مارا، یعنی پھر سے اس کے بابا نے اس کے کسی چھوٹے دوست کو مار دیا ہوگا۔ وہ تیزی سے جا رہی تھی، اچانک درخت کی کھردری سطح اس کے گلابی ہاتھ پر بے ساختہ لگی تھی، تیز خراش کے ساتھ خون کی ننھی بوندیں بھی خارج ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی سمایا تھا، لیکن وہ چل رہی تھی اپنے چھوٹے دوستوں کو بچانے کے لیے، ان وائٹ چھوٹے آئیبیر کو بچانے کے لیے، جو بابا سے بچا کر سنبھال کر رکھے تھے اس نے۔ وہ چوٹی پر پہنچی تھی، قدم آگے بڑھائے، وہ پھسلی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، درد کو بھلا دینے والی مسکراہٹ۔ اس کے چمڑے کے بوٹ میں مقید قدم لکڑی کے بنے گھر کی طرف تھے۔ آہ! ایک دلخراش چیخ، دل دہلا دینے والی چیخ۔ قدم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ آواز وہ اس کی ماں کی آواز تھی، وہ پہچان سکتی تھی۔ وہ دو پل ساکت ہو گئی جب ایک کالے کپڑوں میں ملبوس آدمی اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ اس کی ماں کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کے پیچھے ہی کوئی
اس کے باپ کو بازو گھسیٹتے گھر سے باہر لایا، جو مری حالت میں تھے۔ ان کے ناک اور سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، جو سفید برف بہت کسی سرخ پانی کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چھوٹی لڑکی، وہ ننھی برف کی شہزادی ساکت تھی، زبان سے لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کی ماں کی دوسری دلخراش چیخ فضا میں گونجی جب اس آدمی نے اس کی ماں کے بال کھینچے اسے برف پر گرایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پریت چڑھی، پھر گہری ہوئی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو وہ پانی اس کے رخساروں پر گرا۔ مما! وہ پوری قوت سے چیخی، اتنی شدت سے کہ سر پر بندھی پٹی کے پار سر میں درد شدید لہر دوڑی تھی۔ بابا! وہ پھر سے چیخی۔ اس کی چیخ پر 4 پہاڑوں میں قید ہو گئی۔ اس نے دیکھا اس کے باپ کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، سفید برف سرخ ہو گئی اور اس میں ایک آدمی نے رائفل سے دوسری بلٹ بھی اس کے باپ کی دوسری ٹانگ پر ماری تھی۔ لیکن حیرت تھی، پتہ ہے کس چیز کی؟ وہ چیخے نہیں تھے۔ کیوں وہ چیخے نہیں تھے؟ کہ ان کی بیٹی سامنے کھڑی رو رہی تھی، کہ ان کی بیٹی کا سانس اٹک رہا تھا۔ وہ چیخے نہیں تھے کہ اپنے درد کو اس پر بیان کرتے اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ باپ تھے اس شہزادی کے، وہ مرتے ہوئے بھی اسے غم نہیں دینا چاہتے تھے۔ مما! بابا! وہ پاگلوں کی طرح بھاگی ان کی طرف۔ اس کی ماں نے نیچے گرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، شہزادی، برف کی شہزادی، سنو، جانور اس روپ میں بھی ہوتے ہیں۔ کلب بھاگو! اس کی ماں نے ہمت جمع کی تھی۔ وہ تیز آواز میں چلائیں، اتنی تیز آواز کہ ان کے منہ سے خون بہا تھا، اندر کے زخموں نے ابال مارا تھا۔ وہ ماں تھی، درندوں کے ہاتھ لگنے کہاں دیکھ سکتی تھی بیٹی کو۔ کلب کے قدم تھم گئے، وہ بہتی آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل رہا تھا۔ کلب بھاگو بیٹا! ان میں سے ایک آدمی اس کی جانب بھاگا۔ اس کے مرتے باپ نے بیٹی کو دیکھتے بلند آواز میں کہا۔ وہ اذیت ناک لمحہ تھا، اتنا اذیت ناک کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جاتی۔ پاس کھڑے آدمی نے جوتے کی نوک اس کے بابا کے منہ پر رکھی اور اس پر دباؤ دیا۔ بابا! وہ چیخ پڑی تھی۔ دل پہلی بار اس شخص کو مارنے کا ہوا۔ پہلی بار کلب کے دل میں کسی کو ختم کرنے کی چاہ پیدا ہوئی تھی۔ پہلی بار معصوم دل نے کچھ غلط کرنے کا سوچا تھا۔ کلب بھاگو! اس کی بہتی آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کلب کا دل کیا دل پھٹ جائے۔ کلب کو احساس ہوا، ماں کے قدموں میں جنت کیوں ہوتی ہے؟ خدا نے ماں کو کیوں بنایا؟ اس نے ماں کی آنکھوں میں ٹوٹتی امید دیکھی، ماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کی حفاظت کی دعائیں تھیں۔ اور پھر اپنی جانب بڑھتے اس آدمی کو آنسو گرے، پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ پیچھے کو قدم لینے لگی، لرزتے دل کے ساتھ، خوف سے تر دھڑکنوں کے ساتھ، سفید پڑتے چہرے کے ساتھ، ڈوبتی سانسوں کے ساتھ۔ درمیان وہ بھاگی تو ماں کی سسکی کانوں میں سنائی دی۔ اگر کوئی کلب سے پوچھتا کہ دل دہلا دینے والی آواز کون سی ہوتی ہے تو وہ چیخ کر بتاتی، ماں کی سسکیاں۔ وہ گر گئی تھی اور اٹھی اور پھر بھاگی۔ آنسو آنکھوں کے سامنے آتے اسے گرا رہے تھے۔ جب پیچھے سے بالوں پر گرفت محسوس کرتے وہ سسکی۔ کسی نے سختی سے اسے بالوں سے پکڑا تھا اور وہ آدمی تھا جس نے اسے بالوں سے پکڑتے سفید برف پر پٹکا تھا۔ اس کی ماں نے باپ نے دور سے یہ منظر دیکھا اور پھر سانس یوں ہوئی کہ بند ہو گئی۔ کلب ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹی پھوٹی سانسوں کے درمیان اس نے دور سے دیکھا ماں باپ کو، اس کے وجود کو۔ وہ سن ہو گیا تھا، اب وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر امیدوں سے چمکتی کالی آنکھیں پتھرا گئیں۔ پھر کلب جانوروں میں اتری۔ اس نے محسوس کیا انسان جو اس کے جیسے تھے وہ ایسے بھی تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، وہ کالے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ایک سفید موتی آنکھ سے گرا اور سفید برف میں جذب ہو گیا۔
وہ لڑکی جسے موت تک کا صحیح سے علم نہیں تھا، اس نے کھو دیا تھا اپنے واحد اثاثوں کو، وہ اثاثے جو 17 سال اسے چھپاتے رہے تھے اس دنیا سے، انسانوں کے درمیان چھپے جانوروں سے۔ اور اب اس معصومیت کے پیکر کو جتنا اس دنیا میں وہ ڈرنے کی بات یہ تھی کہ ان انسانوں میں سر سے چھت چھیننے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کوئی اس وقت اس لڑکی سے کرتا تو بخدا وہ دھاڑے مار مار کر بتاتی کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا سب کچھ چھین لیا جائے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے سر پر چادر اتار دی ہو۔ رات کے اس پہر جہاں سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں، زندگی بہت بہتر طریقے سے چل رہی تھی، لیکن کیا ہر کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے زندگی تھم گئی تھی۔ وہ دوپہر جب یونیورسٹی سے آئی تو اس کے گھر کا سامان باہر پڑا ہوا تھا اور اس کی بیمار ماں اور چھوٹی بہن گھر کے باہر یوں بیٹھی تھیں جیسے بے یار و مددگار۔ اور اب دوپہر سے شام اور شام سے رات کے 7 بج گئے تھے، لیکن وہ اب بھی بے یار و مددگار ہی بیٹھے تھے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ ان 2 افرادوں میں تیسرے افراد کا اضافہ ہوا تھا، یمن وحید کا اضافہ، جو ساکت سی کھڑی تھی، لبوں پر ایسا ہولناک فقل تھا کہ گویا جیسے وہ کسی کا دل چیر دینے کو یوں خاموشی سے کھڑی تھی۔ یمن وحید، اس نے آسمان کو دیکھا، وہاں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ کون تھا اس کی چاند کی چمک کو دیکھ رہی تھی؟ وہ تو دیکھ رہی تھی کہ اس چاند کے پیچھے یا پار وہ اپنے بہترین دوست کو دیکھ رہی تھی، اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں پانی چمکا، ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر کھینچی گئی تھی۔ اللہ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، اور میں خوش قسمت ہوں، میرا خدا تو مجھے پسند کرتا ہے۔ اس کے ضمیر نے گویا اسے تسلی دی۔ اس لڑکی نے سر جھٹکا، پھر سردی سے کانپتی ماں اور بہن کو دیکھا۔ گردن موڑے اس نے ایک جاننے والے کی دکان میں رکھے اپنے کپڑے کے چند سامان کو دیکھا۔ امی چلیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی، طوفانوں سے لڑ جانے والی آواز۔ اس کی آنکھوں کی چمک بے شک اس وقت مان تھی، لیکن وہ بجھی نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ کیا رحمت ماں کا بازو پکڑتے انہیں سہارا دیتے؟ اس نے بیگ کو کندھے پر درست کرتے اپنی چھوٹی بہن سے سوال کیا تھا، جس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں آپی، وہ آئے اور کرایہ مانگنے لگے۔ میں نے اور امی نے کہا بھی کہ ابھی آپ کو آنے دیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ہمارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ میرا بنایا چھوٹا سا گھر بھی وہ ٹوٹ گیا آپی۔ رحمت سڑک پر چلتے اسے تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ آخری جملہ بولتے بولتے اس کی لہجے میں اداسی صاف واضح تھی۔ اس کی بات پر یمن کے لبوں کو چپ سی لگ گئی۔ امی آپ یہاں بیٹھے، رحمت اپنا اور امی کا دھیان رکھنا۔ اس ایک دکان پر وہ انہیں بٹھاتے مسکرا کر بولی تھی، کندھے پر بیگ درست کیا، دوپٹے سے اچھے سے خود کو کور کیے۔ وہ اب ٹوٹی جوتی کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہ جس راستے جا رہی تھی وہ راستہ کافی سنسان سا تھا، لیکن اسے وہاں جانا تھا۔ وہ گھر سے باہر بہت مشکل سے نکلی۔ انہیں معقول قیمت پر ملا تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اچانک اس کے سر سے چھت چھین لی گئی اور وہ ایک چھوٹی بستی میں رہتی ہوئی پھر سیدھا چلتے وہاں اپنے سارے مکانوں میں اسے ایک قدرے بڑے اور اچھے مکان کی طرف قدم بڑھاتے دستک دی اور ڈرتے سہمتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اور وہ لڑکی ذات تھی اور یہ بستی لڑکی ذات کے لیے کوئی خاص اچھی تو نہ تھی۔ السلام علیکم اکرم بھائی۔
اکرم بھائی میں بس اس ماہ آپ کو پیسے دینے والی تھی، آپ نے بغیر کچھ بتائے سامان باہر پھینک دیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں داخل ہوتے وہ دو مردوں کے درمیان بیٹھے اکرم کو دیکھتے تیزی سے بولی، البتہ لہجہ دھیما اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کب دے گی تو کرایہ؟ ہاں، ایک تو اتنا کم ہے کرایہ، اوپر سے تجھ سے دیا نہیں جاتا، ٹائم سے تیرا نوکر ہوں جو تیرے پیچھے گھومتا پھروں۔ بیچ دیا وہ گھر کسی اور کو، اب نہیں ملے گا۔ وہ دو مردوں کے درمیان سے اٹھتے وہ پان کھاتے سانولی سی رنگت والا مرد خاصے طنزیہ لہجے میں بولا تھا، کیا مطلب؟ کس کو بیچ دیا اکرم بھائی؟ ہماری ڈیل ہوئی تھی، اگر آپ کو ہمیں نکالنا بھی ہے تو ایک ماہ پہلے بتانا ہوگا، ورنہ ہم پولیس کیس کریں گے۔ ایسی رات کو آپ نے ہمیں نکال دیا، کیا ہم کہاں جائیں گے؟ وہ آپے سے باہر ہوئی تھی، یکدم ساری تمیز لحاظ بھلا ڈالے تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ زیادہ قانون مت سکھا مجھے لڑکی، ورنہ منہ دکھانے لائق نہیں رہے گی۔ اس کی بات سنتے ہی اکرم انگلی اٹھائے غصے سے چلایا تھا، یمن وحید ڈر کے مارے پیچھے اچھلی، جب اچانک کندھوں پر گرفت محسوس کرتے وہ تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر ان پھیلی آنکھوں میں غصے کی سرخیاں چھا گئیں۔ وہ مغرور شخص سامنے کھڑا تھا، بالکل اس کے پاس، اس کے بے حد قریب، کہ یمن وحید کی حواس اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک سے سلب ہوئے تھے۔ تمہاری آنکھیں تمہیں مشکل میں ڈالیں گی۔ بائیں آنکھ دباتے وہ اس کے کندھوں پر گرفت سخت کرتے مدھم مگر سرد لہجے میں بولا۔ یمن وحید کا سانس اٹکا، اس نے پلکیں جھپکائیں اور پھر دوسری نظر اس پر نفرت سے ڈالی تھی۔ وہ سمجھ کیوں نہیں پائی اگر یمن وحید پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی انسان ہو سکتا ہے، جازب کمال۔ اس نے گھر انہیں بیچ دیا ہے، میں نے گھر انہیں بیچ دیا ہے۔ تم ان سے بات کروا کر یہ کرایہ پر چڑھانا چاہے، مکان تو میرا سر نہ کھاؤ، جاؤ میرے گھر سے۔ جازب کمال کی گارڈ سے پیسوں کا بیگ لیتے اکرم کا لہجہ بیزاری لیے ہوئے تھا۔ یمن نے نفرت سے اس شخص کو دیکھا جس کے لبوں پر اب طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یمن وحید کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، گلی کے کتوں کے آگے اسے ڈال دے۔ تو مس غریب، کیسا لگ رہا ہے زبان چلانے کی بات بے گھر ہونے میں؟ اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے اس نے ایک سخت نظر اپنے پاس کھڑے گارڈ پر ڈالی اور پھر دوسری طنزیہ نظر یمن وحید پر۔ تم اس قدر گھٹیا ہو، میں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ مشکل بولی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے، خوب روئے۔ اس شخص کو ذرا افسوس نہیں تھا اپنے کیے پر۔ یمن کی کالی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اب سوچ لو، تمہارے پاس تو وقت ہی وقت ہوگا نا؟ آئیبرو چکاتے وہ طنزیہ لہجے میں طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا۔ اس کی آنکھیں چمکی، مقابل کھڑی لڑکی کو زہر لگ رہی تھیں، جبکہ وہ اس کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے نا؟ میری ماں، میری بہن اس رات کے اس وقت باہر بیٹھی ہیں، تم میں ذرا انسانیت نہیں ہے؟ یمن کے چہرے پر اب بھی حیرت تھی، جیسے اسے جازب کمال سے اس قسم کی عمل کی توقع نہ ہو، اور یمن وحید نے ابھی جازب کمال کو جانا ہی کتنا تھا کہ وہ اس کی قسم کے اعمال کی توقع نہ رکھے، کسی قسم کے اعمال کی توقع نہ رکھے۔ زبان بہت چل رہی تھی نا تمہاری میری ماں کے خلاف، اب کھول کر دکھاؤ اپنی
یہ زبان، اس کی کالی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی، جبڑے بھینچ سے وہ دانت کچھ کچاتے سختی سے اس کا منہ دبوچے گرایا تھا، یوں جیسے آگ کا شعلہ ہو۔ بہت بکواس کر رہی تھی تم اب پتہ چلا اوقات سے باہر بکواس کرنے کا انجام۔ اس کے نازک چہرے میں انگلیاں مضبوطی سے گاڑے وہ شدید طیش میں بولا تھا۔ یمن کو اپنے چہرے میں شدید درد بھری ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی، درد اتنا تھا کہ گلابی کالی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جاری ہوئے تھے۔ وہ تمسخر ہلکا سا گرفت پر دباؤ مزید بڑھایا کہ یمن کو اپنا چہرہ بسیجتا محسوس ہوا۔ ابھی تو شروعات ہے مس جوہریب، اپنے قدموں میں نہ گرا دیا تو تمہیں تو نام بدل دینا تم جازب کمال کا۔ اس نے دانت کچکچاتے اس کا چہرہ نفرت سے جھٹکا، اس کی آنکھوں سے وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ کیا کوئی اس حد تک بے حس ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب وہ شخص خود تھا، جازب کمال، شاید اس کے سینے میں واقع پتھر تھا۔ کہاں مر گئے ہو لطیف؟ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا جب کچھ فاصلے پر کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل پکڑے گارڈ پر لرزہ طاری ہوا۔ اس کی گاڑی ہمیشہ چینج ہوتی تھی، وجہ اس کا اس قدر غصہ تھا جو کسی کو اپنے پاس ٹکنے تک نہیں دیتا تھا۔ اس نے گردن گھماتے قہر بھری آنکھوں سے گارڈ کو دیکھا، جب مشکل سے سانس لیتے اس کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھتے اس کے بڑھا اور پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے ایک نظر لطیف پر ڈالی تھی جس پر اس کے خاص آدمی آصف نے تیزی سے پانی کا بوتل لطیف سے لیتے ڈھکن کھولتے اس کے ہاتھوں پر پانی گرانا شروع کیا۔ اس نے ایک ابتدائی نظر یمن وحید پر ڈالی تھی اور پھر ہاتھ دھونے لگا۔ یمن کا چہرہ توہین کی شدت سے سرخ ہوا تھا اور چند پل اسے دیکھتی رہ رہی وہ شخص وہ بے حس تھا۔ ویسے بھی تم جیسی واہیات لڑکیوں کو گھر کی چھت کی کیا ضرورت؟ جو یہاں سے آ سکتی ہیں وہ کہاں جا سکتی ہوں گی؟ وہ بولا تو لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ اس قدر تمسخر اور حقارت تھی اس کی آنکھوں میں کہ یمن وحید کو اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے۔ وہ کتنی غلط اور گھٹیا الفاظ بول رہا تھا۔ وحید کی حیرت سے بھرپور آنکھوں میں اب غصے کی سرخی چھا گئی تھی۔ چٹا اس کا نازک ہاتھ اب پوری قوت سے اسے اٹھا اور جازب کمال کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ سخت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی سنگین حرکت پر جازب کمال نے لال وحشی نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ غصے سے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ بے شک تمہاری اوقات مجھ سے زیادہ ہوگی جازب کمال، لیکن تمہاری سوچ اتنی ہی گھٹیا ہے جتنی تمہاری اوقات وسیع ہے۔ آنکھوں میں شعلے بھرتے وہ لفظوں سے مقابلے کو آگ چند پلوں میں لگا گئی تھی۔ اس کا لہجہ تیز تھا اور الفاظ سخت۔ جازب کمال نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ یو ڈیمڈ! اس نے سختی سے پاس موجود پلر پر ہاتھ مارا تھا کہ اس کا ہاتھ پوری طرح سرخ ہوا۔ شدید غصے سے اس کی گردن کی نسیں اپھری تھیں، کن پٹیاں بری طرح سلگ رہی تھیں۔ یمن وحید کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں جلدی پتہ چلے گا میری سوچ اور اپنی اوقات کا۔ لب پیچھے وہ انگلی اٹھائے حد سے زیادہ ابھرتے طیش کو قابو کرتے بولا۔ اس کی کالی آنکھیں لب سرخ ہوتی عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ یمن کا دل ان آنکھوں میں دیکھتے خوف سے ڈوبا تھا۔ اسے لگا وہ پھر سے
کچھ غلط بول گئی ہے۔ غلط نہیں، شاید بہت غلط۔ وہ شخص کروفر سے آگے بڑھ کر یمن وحید کی زندگی تباہی کی طرف لے جانے کی شروعات کرتے۔ وہ ڈھیٹ تھا یا شاید ڈھیٹ ملک اس کے لیے بہت چھوٹا ہوگا۔ یمن کی آنکھوں میں پانی تیرا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ تو کیا اگر جاذب کمال انا پرست تھا، ڈھیٹ تھا، مقابل بھی تو یمن وحید تھی، نہ طوفانوں سے لڑ جانے والی۔ وہ اس مکان سے باہر نکل گئی۔ اب اس کی گلی میں کئی مرد ایک دوسرے سے کہکے لگا کر بات کر رہے تھے۔ اس کے جسم میں خوف سا پھیلا۔ اس نے قدموں کی رفتار تیز کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اب کہاں جائے گی اپنی فیملی کو لے کر، لیکن یہ طے تھا یمن وحید جاذب کمال کے آگے ہرگز نہیں جھکے گی۔ وہ اس کی انا کی تسکین کے لیے ہرگز پیش نہیں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار دعا مانگی تھی دل سے کہ کوئی اسے دیکھے نہ، کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ وہ دعا اس نے پہلی بار مانگی، پھر تو کس کی وجہ سے؟ ایک پسندیدہ لڑکی کی، ناپسندیدہ لڑکی کی وجہ سے۔ عبایا میں چلتے اس کے پاؤں میں پہنی نازک ہیل کی ٹک ٹک بلڈنگ کے فرش پر بجتی خاموشی سے آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ بہت عجیب سی لگ رہی تھی اپنی بے ڈھنگی چال پر۔ اسے خود کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ فلیٹ میں پہنچا تھا جو اس کے علاوہ جاذب کمال کے زیر اثر تھا۔ وہ ابھی عبایا اتارنے ہی والا تھا جب پیچھے سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی، آنکھوں پر چشمہ درست کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان سکندر نے دوسری بار دعا کی کہ وہ یہاں سے کہیں بہت دور غائب ہو جائے یا پھر وہ لڑکی اس دنیا سے۔ بیٹی، اتنی رات کو کہاں سے آئی ہو؟ گھر والے کہاں ہیں تمہارے؟ آج کل کی بچیاں بھی خوف خدا نہیں۔ اس عورت نے ناک پر چشمہ درست کرتے اس کا باغور جائزہ لیا اور پھر افسوس زدہ لہجے میں بولی۔ وہ مقابل کھڑا شخص یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب۔ اس نے لب کھینچے۔ اس کا خون ایک بار پھر کھول اٹھا تھا۔ کیا ضرورت تھی فلیٹ آنے کی؟ وہ گھر بھی تو جا سکتا تھا نا۔ ایک تو اتنی مشکل سے وہ نیچے ٹیکسی والے سے جان چھڑوا کر آیا تھا جس نے باجی کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور اب یہ سامنے کھڑی عورت اسے بیٹی بول رہی تھی۔ اسے شدت سے فجر پر پھر سے غصہ آیا تھا۔ میں قبرستان سے آ رہی ہوں، اٹکتے لہجے میں وہ چڑھ کر بولا۔ عورت نے بھویں سکیڑی اسے غور سے دیکھا، جبکہ مقابل بایا میں کھڑے شخص نے نظریں چرائی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کی آواز نکالی تھی۔ اب نہ جانے سامنے کھڑی عورت اس کو اس کی بات پر یقین ہوا بھی ہوگا کہ نہیں۔ ہاں بیٹی، اتنی رات کو قبرستان نہیں جاتے، اور تمہاری آواز بڑی مردانہ ہو تم۔ وہ عورت کیان سکندر کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کرتے بولی تھی۔ کیان نے خوخار نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ بڑے بزرگ عجیب ہوتے ہیں، وہ دھیان رکھتے ہیں لوگوں پر نظر رکھ کر۔ میری بیوی کا گلا خراب ہو گیا ہے ماں جی، آئس کریم زیادہ کھا لی تھی۔ اس نے پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر کیان سکندر نے گردن ٹیڑھی کرتے دیکھا۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سکون سے آتے ساتھ ہی اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے اسے حصار میں لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں والہانہ چمک تھی۔ کیان سکندر نے اس کے گلابی گوشوں سے سرخ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل کا حال وہ چلو بھر پانی اس کا دل گیا وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ اس کا کمینہ دوست تھا جاذب کمال، جو مشکل حل کرنے کے بجائے اس کی مصیبت دفندور ہو رہا تھا۔ بیوی، میں نے منع کیا تھا نا کھاؤ آئس کریم۔ اب دیکھو لوگ تمہیں خواہ مرد سمجھ رہے ہیں۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتے وہ اپنے مقابل کھڑے
مقابل کھڑا کرتے نیچے جھکتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکا کر بولا، یا شاید اس کا خون جلا ڈالا تھا جازی کمال نے۔ اب ہمیں کچھ پرائیویٹ مومنٹ چاہیے، صبح بات ہوگی، گڈ نائٹ ماں جی۔ اسے ویسے ہی ہزار میں لیتے وہ مسکرا کر بولتے، اپنی کی فلائٹ کا دروازہ اوپن کر چکا تھا۔ اس عورت کو وہی بھکا بھکا چھوڑے وہ کیان کو لیے اندر داخل ہوا تھا، جس پر کیان نے سب سے پہلے دروازہ بند کرتے عبایا اتار کر پھینکا تھا، اور پھر کالی سینڈل جس پر کیان سکندر نے سب سے پہلے دروازہ بند کرتے عبایا اتار کے پھینکا تھا، اور پھر کالی سینڈل دیوار پر دے ماری تھی۔ کمینے سالے وہ چپل وہ چیل کی طرح جازی کمال پر چپٹا تھا، جو اس سے بچتا اب کمرے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کا کہکہ عروج پر تھا، جبکہ کیان سکندر سرخ شعلہ بار نظروں سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے اب دروازے سے جا بھاگا تھا، جو ابھی جازی کمال نے اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ رک، تیرے چچے کو بتاتا ہوں، آوارہ انسان، کیونکہ لڑکیوں کے پیشے آوارگی کرتا ہے۔ درست لہجے میں بولتے وہ کچھ نہ سوچتے دیکھ اس نے اسے دھمکانا چاہا تھا۔ جب انداز سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے پاس پڑے میز کو غصے سے ٹھوک کر رسید کی تھی۔ حجاباً دعا کرو تم مجھے کہیں نہ ملو۔ اس کے لہجے میں پھنکار تھی۔ جتنی عزت اس کی ان 3-4 دنوں میں ہوئی تھی، اسے اتنی عزت افزائی اس کی پوری زندگی میں بھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے تن فن کرتے دوسرے کمرے میں جا کر بند ہوا تھا۔ سرخ سوجی کالی آنکھیں بڑی مشکل سے کھلی تھیں۔ اس نے چھوٹا خون سے لت پت ہاتھ اپنے سر پر رکھا، درد کی ٹیس سے اٹھی تھی آنکھیں جیسے ہی پوری واہ ہوئیں۔ اندھیرے نے اسے کچھ بھی دیکھنے سے منع کیا تھا۔ سر میں شدید درد سے اس کی کالی آنکھوں سے آنسو گرے، خود سے یکدم الجھن سی ہونے لگی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی تھی، دیوار پر چھوٹا لرزتا ہاتھ جماتے اس نے الجھنا چاہا تھا، لیکن بیکار۔ وہ واپس سے زمین پر گر گئی، دل شدت سے رونے کو کیا، اور وہ معصومیت کا پیکر رو دی تھی۔ مما! اس کی دکھ سے لبریز چیخ اس آواز میں گونجی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دور گئی تھی، لیکن ان میں اتنا درد تھا کہ ہر جاندار کو تڑپا دے۔ مما! بابا کوئی ہے کیا؟ ہلکے قدموں کی آواز پر وہ دیوار سے مزید چپک گئی تھی۔ معصومیت سے بہتی آنکھوں کے درمیان سوال پوچھا گیا۔ اس کی آواز ہلکی کہیں حلق میں اٹکی تھی کہ کون ہے؟ دیوار کا سہارا لیتے وہ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی تھی۔ نظریں اندھیرے میں کسی روشنی کو تلاش کرنے کی خواہش مند تھی۔ اسے خوف آنے والا تھا۔ اس اندھیرے سے دل بری طرح سہم گیا تھا۔ نیلے پردے لبوں پر زبان پھیرتے وہ ایک قدم آگے بڑھی، جبکہ اچانک روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کیں، اور جو اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اب معصوم ہوتی چھوٹی لڑکی پر جم گئی تھیں۔ ماتھے پر گہرے بل تھے، سر سے بہتے خون کی لکیریں چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ننھے گلابی ہاتھ خون سے سرخ ہو رہے تھے، کپڑوں پر خون تھا۔ بکھرے بالوں میں سرخ سوجی آنکھوں کے ساتھ وہ معصوم شہزادی عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو تڑپ جاتے۔ اس کی روئی روئی آنکھیں
اس نے روئی کو روئی آنکھیں کھولیں اور نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ سامنے گرے پینٹ کوٹ میں پینٹ کوٹ میں ایک 40 برس کے لگ بھگ شخص کو کھڑا، ہاتھ میں سفید چھڑی جو زمین کو چھو رہی تھی، ماتھے پر بر، آنکھوں میں حقارت، ایسی حقارت کہ انسان کا جسم چیر دے۔ اس گند کے دھیڑوں کو بھی وہیں مار دینا چاہیے تھا۔ وہ شخص زمین پر سختی سے چھری مارتے پاس کھڑے آدمیوں پر چیخا۔ کلب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ انگلش میں بولا تھا، لیکن اس کے چیخنے پر وہ خوف سے سہمی پیچھے ہوئی تھی۔ مما، بابا کہاں ہیں آپ؟ سوکھے پتے کی مانند لرزتے لبوں سے لڑکھڑاتے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس کی ویران آنکھیں اداسی سے لبریز تھیں، جن میں بس ایک خاص امید کی کرن باقی تھی، شاید جو عنقریب ٹوٹنے والی تھی۔ مر گئے وہ، اور اب تو بھی مرنے والی ہو۔ بہت چھپا کر رکھا اس گندگی کو اب دونوں نے۔ وہ اب خالص اردو میں اسے دیکھتے نخوت و زہر خند لہجے میں بولے۔ اس کی بات کلب کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ان کی نظروں میں موجود نفرت پر کلب لرز کر رہ گئی۔ مر گئے، اور پھر کالی آنکھوں میں ابھری اور چہرہ ابھری وہ آخری امید ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ اور پھر سسکیاں اس خوبصورت سے بنگلے میں گونجی تھیں، جہاں کی ہر چیز تھی جیسے سونے کی ہو۔ مار کر پھینک دو اس لڑکی کو بھی، یا کچھ بھی کرو، میری نظر سے دور کر دو اسے۔ میری بیٹی نے جو غلطی کی، اس کی سزا یہ لڑکی کرے۔ انہوں نے سختی سے آدمیوں کو حکم دیا۔ کلب نے ڈرتے لڑکھڑاتے قدم پیچھے لیے۔ وہ میری بیٹی ہے، پر اٹک گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل کر مزید بڑی ہوئیں۔ دادو، اٹکتے الفاظ منہ سے حیرت سے نکلے۔ تو کیا وہ اس کے دادا تھے؟ اگر ہاں تو وہ کیوں اسے مارنا چاہتے تھے؟ چھوٹے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھا تھا۔ خبردار، تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کرخت لہجے میں گرج تھی، اور ایک زناٹے دار تھپڑ کلب کے گال پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری تھی۔ آنسو بڑی تیزی سے باہر نکلے تھے۔ اسے کبھی کسی نے اس قدر سختی سے نہیں چھوا تھا، جبکہ مقابل کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جسے جو کچھ بھی ہوا اس میں کلب کی غلطی ہو۔ دفع کرو اسے۔ وہ پلٹے اور بڑی شان سے جا کر ایک کمرے میں گم ہو گئے۔ کلب نے فرش پر سسکتے ہچکیاں لیتے اس 3 آدمیوں کو دیکھا۔ ان کی نظروں سے عجیب ہوس ٹپک رہی تھی۔ کلب نے حیرت سے انہیں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر عنقریب اس برف کی شدادی کی سمجھ جاننا تھا۔ انسان کیا ہوتے ہیں؟ چل، گن نکال اور ختم کر اسے۔ ان میں سے ایک آدمی تیزی سے بولا، جبکہ دوسرے نے اسے گھورا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارا اتنا اچھا مال ہے، یوں ہی ختم کر دے باس کو، تو پرواہ نہیں، ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی پہلے کو دیکھتے اس پر بھڑکا تھا، جس پر پہلے آدمی کے چہرے پر کلب کو دیکھتے شیطانی سی مسکراہٹ ابھر گئی۔ وہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ اس شہزادی کو بس اتنا بتایا گیا تھا، اگر کسی کی نظریں آپ کو اپنے وجود پر بری لگے تو وہ نظریں بری ہوتی ہیں، ان نظروں سے بچنا چاہیے۔ اور اس وقت میرے سامنے ان 3 مردوں کی نظریں اسے خود پر زہر لگ رہی تھیں۔ وہ شدت سے لرزتے سسکی۔ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بچا جاتا ہے؟ کیسے جیا جاتا ہے اس دنیا میں؟ کیوں نہیں بتایا گیا اسے؟ ہمیں مما کے پاس جانا ہے۔ وہ ان کے بڑھتے قدموں پر دیوار سے لگی۔ ٹوٹی پھوٹی بے بسی سے لبریز الفاظ زبان سے نکلے۔ وہ ماں کی آغوش میں چھپ جانا چاہتی تھی، وہ غائب ہونا چاہتی تھی۔ وہ ان
4 پہاڑوں میں واپس جانا چاہتی تھی، اس سفید برف میں خود کو ڈھانپ لینا چاہتی تھی۔ وہ برف کی شہزادی دیکھو، چاہتی کیا تھی؟ بس انسانوں سے چھپ جانا۔ پکڑ اس کو۔ تیسرا آدمی تیزی سے اس آگے بڑھا تھا، وہ جو دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھی تھی، سر گھوم سا گیا۔ اس آدمی نے اسے بازو سے پکڑا، پھر بازو سے پکڑ سامنے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا کہ وہ لہرا گئی۔ وہ چکراتے سر سے گھومتی چیزوں کو دیکھنے لگی، آنسو ٹوٹ کر بے مول ہو گئے۔ اس نے جانا وقت بہت ظالم ہے۔ کل جہاں وہ 4 پہاڑوں پر راج کرتی تھی، کل جہاں وہ شہزادی تھی، آج وہیں وہ بے بسی سے مددگار تھی۔ چھوڑیں وہ، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں جانا ماما بابا، پولیس! وہ چیخی بلند آواز میں۔ اس نے مشکل وقت میں اپنے ماں باپ کو تیکھا انجام وہ چیخی بلند آواز میں۔ اس نے اس مشکل وقت میں اپنے ماں باپ کو پکارا تھا، اور پھر اس تیسرے شخص کو جو اس کی چھوٹی سی زندگی میں شامل ہوا تھا، ایک انجان شخص جو اسے بحفاظت چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اس آدمی کے چہرے تک پہنچنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے تھے۔ اس آدمی نے خباثت سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو جکڑا۔ دوسرے نے اس کے نیلے پڑتے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر بازو اس کی گردن پر لے جاتے اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ گرفت سخت کی، وہ پاؤں بری طرح ہلانے لگی تھی۔ وہ چھٹپٹا کر رہ گئی، 2 آنسو گر گئے۔ بے مول آنسو مزید بے مول ہو گئے۔ وہ آدمی اسے گھسیٹتے باہر لے جانے لگا تھا۔ اس کی جارحانہ گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ قلب کا سانس بند ہونے لگا۔ اس کا دل ہوا تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا، اور دوسرا لمحہ یوں تھا جیسے تھم سا گیا ہو۔ ماں! ایک سسکی اکھڑی سانسوں کے درمیان خارج ہوئی، ایک کرب زدہ سسکی، ایک سکون بخش الفاظ، ماں! آنسو ٹوٹ کر گر گیا وہ۔ پھر اس آنسو پر اس آدمی کے قدم جم گئے۔ ہائے وہ بے مول سا آنسو مزید بے مول ہو گیا۔ وہ سانس کی کمی، وہ خوف کی وجہ سے ہوش و خود سے بیگانہ ہوئی تھی۔ یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ ایک آدمی اس کے نازک وجود کو دیکھتے پریشانی سے بولا، تو کیا ہوا؟ ہوش تو آ ہی جائے گی اسے، اور ہوش میں آنے کے بعد زیادہ لطف دے گی یہ، ہمیں پھر بیچ دیں گے اسے۔ دوسرا آدمی آنکھ دباتا بولا، اور انسان جو الفاظ بول رہا تھا، یا شاید انسان کے روپ میں چھپا جانور، کیونکہ انسان تو دوسروں کی عزتوں پر نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے۔ وہ بے ہوش تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد اسے یہ اچھے سے سمجھ آنا تھا کہ اس کی ماں کیوں کہتی تھی وہاں جانور رہتے ہیں، وہ تمہیں کھا جائیں گے، سالم نگل جائیں گے۔ ہا 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 ہا، وہ انسان، یا پھر یقیناً جانور۔